اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، آج ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان کے خزانے۔ اس سے پہلے ماہ رمضان کے حوالے سے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں فلسفہ روزہ آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ روزے کی علتیں کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، جواز کیا ہے۔ آج ہم ماہ رمضان کے خزانوں کی طرف رواں دواں ہیں اور یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں ایک مومن، ایک روزے دار کے لیے کیا کیا برکتیں، سعادتیں اور خزانے اپنے لامتناہی خزانوں میں سے رکھے ہیں۔ دیکھیں، عموماً خزانے سے مطلب ایک چھپا ہوا خزانہ، ایک چھپی ہوئی چیز، قیمتی چیز لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل خزانہ انسان کا اس کی محنت ہوا کرتی ہے۔ مثلاً ایک واقعہ ہمیں اس زمن میں ملتا ہے کہ ایک شخص جو بہت امیر تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا لیکن بہت سست اور کاہل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو بیٹے کو یقین تھا کہ اس کی ساری دولت اور خزانہ اس کو وراثت میں مل جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ باپ اپنے خزانے، اپنی وراثت کے بارے میں کچھ بتائے بغیر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ بیٹا کچھ دنوں بڑا پریشان رہا۔ اچانک ایک رات اس کے خواب میں باپ آیا اور اس نے کہا کہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر نکلو اور چند قدم آگے جا کر تیر چلاؤ مشرق کی طرف، جہاں تیر گرے وہاں پہ کھدائی شروع کر دو، تمہیں خزانہ مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، لیکن کافی دیر کھدائی کے باوجود اس کو خزانہ نہیں ملا۔ دوسرے دن باپ خواب میں آیا اور کہا کہ تم اپنے مکان سے چند قدم آگے نکلو اور اس دفعہ تیر مغرب کی طرف چلانا، جہاں تیر گرے وہیں پہ کھدائی شروع کر دو اور وہیں پہ خزانہ چھپا ہوا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، کھدائی شروع کی، لیکن کافی دیر تک کھدائی کرنے کے باوجود اس کو خزانہ نہ ملا۔ تیسرے دن وہی باپ اس کے خواب میں آیا اور اس دفعہ مشرق اور مغرب کی بجائے شمال کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں تیر چلاؤ، یہاں کھدائی کرو، یہاں خزانہ ملے گا، لیکن وہی ہوا جو 2 دن سے ہو رہا تھا۔ چوتھے دن باپ خواب میں آیا اور اس نے شمال کے بجائے جنوب یعنی چاروں سمتوں میں کھدائی کروا دی اور گھر کے باہر سمجھ لیجئے کہ زمین یا میدان جو ہے وہ کھیت کا سما پیش کرنے لگا، لیکن خزانہ نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ دوسرے دن جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ مکان کے باہر تمام زمین کھدی ہوئی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کھدی ہوئی زمین میں بیج ڈالوں، پانی ڈالوں، کھاد ڈالوں، شاید کچھ سبزی اور ترکاری، کچھ پودے، کچھ اناج اس میں اگائیں جن کو کھا کر، جن کو بیچ کر میں اپنا کاروباری زندگی چلا سکوں اور حیات کو برقرار رکھ سکوں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ دنوں کے بعد اس کی فصل لہلہانے لگی اور وہ خوشحال زندگی گزارنے لگا، اور کچھ ہی سالوں بعد وہ شہر کا متمول ترین شخص بن گیا۔ کچھ عرصے بعد باپ دوبارہ اس کے خواب میں آیا اور کہا کہ انسان کا اصل خزانہ اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت ہے اور اس کی محنت ہے۔ تو کچھ لوگ آپ کے اندر چھپی ہوئی خزانوں، چھپی ہوئی قوتوں کو خزانہ کہا کرتے ہیں، لیکن ایک وہ خزانہ ہوتا ہے جو بغیر کسی محنت کے مل جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک محنت شامل ہوتی ہے۔ مثلا انسان کو اگر کوئی نقشہ ملے اور اس نقشے میں ایک خزانے کا ذکر، خزانے کی ایک جگہ بتلائی گئی ہو اور خزانہ انتہائی قیمتی ہو، کسی بادشاہ کا چھوڑا ہوا ہو، تو وہ شخص رسک لیتے ہوئے اپنی زندگی کا اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے قصے کہانیاں آپ کو
کئی کتابوں میں ملیں گے اور سنے بھی ہوں گے. سمندری سفر کرتا ہے، سمندر کی موجوں سے کھیلتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، کسی جزیرے میں اترتا ہے، وہاں بھوک پیاس کی زندگی گزارتا ہے، وہاں کے جنگلات سے گزرتا ہے، وہاں کے درندے، وحشی جانوروں، سانپ بچھو سے اپنی زندگی کو بچتا بچاتا اس جگہ پہنچتا ہے کہ جہاں خزانہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور کھودتا ہے تو وہ خزانہ مل جاتا ہے، اور اس خزانے کو چوروں سے، لٹیروں سے چھپتے چھپاتے بڑی مشکل سے سفر کرتے ہوئے واپس اپنے گھر آتا ہے اور پھر اس خزانے سے مستفید ہوتا ہے. یہاں نہ ہم آپ سے اس خزانے کی بات کریں گے جس کے لیے آپ کو کھدائی کرنی پڑے، نہ اس خزانے کی بات کریں گے جس کے لیے آپ کو طویل سفر بھی جانا پڑے. یہ جو خزانے جن کے بارے میں آپ کے سامنے بات کی گئی، یہ زمینی خزانے ہیں جن کو کھود کے نکالا جاتا ہے اور کسی اور کی امانت یا ملکیت ہوتے ہیں. ہم آج بات کریں گے ایک آسمانی خزانے کی، جو کہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، خدا کا خصوصی خزانہ ہوتا ہے اور خصوصی طور پہ آپ کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کی ملکیت پر کوئی جھگڑا نہیں. خزانہ ملنے پر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ خزانہ واپس کرو، یہ میرا خزانہ ہے. اس خزانے کے لیے آپ کو اپنے گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا، کوئی سفر نہیں طے کرنا پڑتا، سمندر کی موجوں سے نہیں کھیلنا پڑتا، نہ جزیرے میں بھوک پیاس کے عالم میں زندگی گزارنی ہوتی، نہ جنگلات کے جانوروں سانپ بچھوؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. بلکہ دیکھا جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو بھی معطل اور موقوف اور مؤخر کرنا ہے، یعنی کھانا پینا تک آپ کو بند کرنا ہے. تو کتنا عجیب خزانہ ہے. دنیا کے خزانے تو کچھ کر کے ملتے ہیں، یہ الہی خزانہ ہے جو بغیر کیے آپ کو مل رہا ہے. اگر یہ خزانے والی مثال آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی چاہیے تو چلیے ایک عام روزمرہ کی دنیاوی مثال لے لیتے ہیں جو عملی پریکٹیکل مثال ہے اور جس سے تقریباً ہر شخص آج کل گزر رہا ہے، اور وہ ہے سیل. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج کل سیل کا زمانہ ہے، یعنی عید کی شاپنگ سے پہلے، ماہ رمضان سے پہلے جو شعبان اور رجب کا مہینہ ہوتا ہے وہ مختلف مارکیٹوں میں سیل لگی ہوتی ہے. آپ طارق روڈ چلے جائیں، بولٹن مارکیٹ چلے جائیں، آپ جامع پلاٹ چلے جائیں، حیدری چلے جائیں، بابر مارکیٹ چلے جائیں، لیاقت مارکیٹ چلے جائیں، فورم چلے جائیں، آپ میٹرو کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ سیل نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو عید کے لیے نئے اسٹاک کو لانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الماریوں، شیلفوں اور دکان سے تمام پرانی چیزوں کو ہٹا دیا جائے. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سیل لگائی جائے 50% یا 50% سے کم، اور عوام کو ترغیب دی جائے کہ وہ ان چیزوں کو خریدیں. کرسمس کے دوسرے دن لگتی ہے یہ سیل، اور جس میں طویل طویل قطاریں ہوتی ہیں، لوگ رات سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کچھ سمیٹ سکیں اس سیل سے سمیٹ لیں. اس کو آپ باکسنگ ڈے کہہ لیں، یا یوم مکہ بازی کہہ لیں، یوم پٹائی کہہ لیں، یوم سرپٹاول کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن اس دن مغربی ممالک میں دکانوں پر بھی انتہا رش ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں بھی جب بھی سیل لگتی ہیں دکانوں پر یا بازاروں میں، تو خواتین فوراً ایک دوسرے کو خبر دیتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دکان پہ جتنی زیادہ سیل لگی ہوتی ہے ان دکانوں پر اتنا ہی زیادہ رش ہوتا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے رمضان یعنی ماہ رمضان بھی ایک سیل ہے، لیکن یہ آخرت کی سیل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تقریباً، نعمتوں کو تقریباً فری آف کاسٹ بانٹ رہا ہے، تقریباً نہیں کے برابر. دنیاوی سیل میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے، 50%، 20%، 10%، لیکن آخرت کی جو سیل ماہ رمضان میں لگائی گئی ہے اس میں انسان کو کچھ بھی نہیں دینا پڑتا، بلکہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی روک لینا ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ کھانے کی کوئی جیت، ریس یا کمپٹیشن نہیں ہوتا، بلکہ کم کھانے کا، کہیں باہر گھومنے اور جانے کا جسے کہتے ہیں کہ مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ گھر میں بیٹھنے کا اور عبادت کرنے کا. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر سال ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی اس سیل سے، اللہ تعالیٰ کے اس خزانے سے محروم رہ جاتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یقیناً یہی ہے کہ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے. آیات اور روایات میں ماہ رمضان سے متعلق جتنی برکتیں، سعادتیں اور خزانے
بتلائے گئے ہیں ان کو ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ان پہ یقین شاید ہمیں نہیں پیدا ہو پاتا ہمارا. کون سا یقین؟ حارثہ والا یقین، جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، رسول اللہ کے صحابی. ایک دفعہ فجر میں رسول اللہ کی ملاقات ہوئی حارثہ سے، اور رسول اللہ نے دیکھا کہ حارثہ کا رنگ زرد ہو چکا ہے، آنکھیں سرخ ہیں اور گردن ڈھلکی جا رہی، جیسے کئی دنوں سے سویا نہ ہو، کئی دنوں سے بھوکا ہو. رسول اللہ نے پوچھا، اے حارثہ تم نے کس حالت میں صبح کی؟ حارثہ نے جواب دیا کہ اس حالت میں صبح کی کہ میں یقین سے ہوں. رسول اللہ نے پوچھا اس یقین کی کیا علامات ہیں؟ حارثہ نے جواب دیا کہ اس یقین کی علامات یہ ہیں کہ یہ یقین مجھے راتوں کو جگائے رکھتا ہے اور دن میں بھوکا رکھتا ہے. ہمارے یہاں عشق مجازی کے لیے عموماً یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ کسی کی یاد میں نیند نہیں آ رہی اور دن میں بھوک نہیں لگ رہی. تو حارثہ ایک حقیقی عشق الہی میں مبتلا تھا، اور اس عشق الہی کی وجہ سے رات بھر جاگتا، اللہ کی عبادت کرتا، ذکر الہی کرتا، اور دن میں روزے رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے اذکار میں مشغول رہتا. یہ تھا حارثہ کو یقین اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، اللہ تعالیٰ کے جہنم میں دیے جانے والے عذاب کا، کہ وہ ہم وقت اللہ کی یاد میں کھویا رہتا. رسول نے پوچھا، اے حارثہ کچھ اور علامات بتاؤ. حارثہ نے کہا کہ ان کی اور علامات یہ ہیں کہ میں اس وقت آپ سے محض گفتگو ہوں، لیکن اپنی کانوں سے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو اور اس میں جلنے والے لوگوں کی آوازوں کو سن رہا ہوں، اور اپنی آنکھوں سے جنت میں موجود جنتیوں کو نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اچھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان انشاءاللہ کل یا پرسوں شروع ہو جائے گا، اور روزہ باطل کر دینے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جان بوجھ کر خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ کی نسبت دے. چنانچہ ہمارے درس میں جتنی بھی روایات اور آیات کے تراجم آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کو ابھی ہم نیتاً مفہوم کا عنوان دے لیتے ہیں کہ جو بھی حدیث اور آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ اگر کوئی اشکال، کوئی احتمال ہو روزہ باطل ہونے کا تو وہ نہ ہو سکے. تو یہ حارثہ والا یقین ہے کہ جو ہمارے اندر موجود نہیں، جس کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہم ماہ رمضان کی فضیلتوں کو جاننے کے باوجود معرفت نہیں رکھ پاتے اور اس خزانے سے مستفید نہیں ہو پاتے. رسول نے کہا، حارثہ اس حالت کو برقرار رکھو، استقامت کا مظاہرہ کرو اور اس کی حفاظت کرو. حارثہ نے کہا کہ میرے لیے شہادت کی دعا کیجیے. رسول اللہ نے دعا کی اور کچھ دنوں بعد جنگ ہوئی. جنگ میں حارثہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ہمارے اندر بدری صحابی والا یقین نہیں پایا جاتا. جنگ بدر تھی، رسول اللہ اصحاب جنگ کی تیاریوں میں مشغول تھے. ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور رسول سے پوچھتا ہے کہ رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ رسول کہتے ہیں کہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں اس جنگ میں لڑ کر مر جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول کہتے ہیں کہ تمہیں جنت ملے گی. وہ شخص کھجوریں کھا رہا تھا. جب اس نے یہ جملہ سنا تو کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان فقط موت کا فاصلہ. چنانچہ اسی وقت اس نے کھجوریں پھینکی اور میدان جنگ میں تلوار لے کے کود پڑا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اور جو فاصلہ اس کے اور جنت کے درمیان تھا یعنی موت، اس کو بھی عبور کر لیا. تو ہمارے اندر اصحاب صفہ یعنی حارثہ والا یقین مفقود ہے، ہمارے اندر بدری صحابی والا یقین مفقود ہے. تو اس پہ غور کیجئے کہ آخر یہ یقین ہم کو حاصل کیوں نہیں ہو پاتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ اگلے دروس میں، آنے والے دروس میں اس پہ روشنی ڈالی جائے گی کہ وہ کون سی غلطیاں، وہ خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم رمضان سے، ماہ رمضان میں سے حاصل ہونے والی برکتوں، سعادتوں کو نہیں سمیٹ پاتے. لیکن ایک قدر مشترک جو تمام لوگوں میں پائی جاتی ہے، عورتوں میں، مردوں میں، بوڑھوں میں، بچوں میں، کالوں میں، گوروں میں، پڑھے لکھے جالوں میں، وہ یہ ہے کہ انسان نے مذہبی احکامات کو بہت لائٹ، بہت آسان لینا شروع کر دیا، ٹیک اٹ ایزی، اور دین کو گویا کہ ایک مذاق میں تبدیل کر دیا. ہمارے لیے ہنسی مذاق کی چیزیں، کھیل کود کی چیزیں، لہو و لعب کی چیزیں سنجیدہ ہو چکی ہیں، اور جو سنجیدہ چیزیں ہیں یعنی دین کے احکامات، وہ ہنسی مذاق اور کھیل کود میں تبدیل ہو چکے ہیں. ابھی ہم اس درس کے سلسلے میں عربک ویب سائٹ رمضان لکھ کر
گوگل پہ سرچ کر رہے تھے تو عربک ویب سائٹ میں یقین کیجئے ماہ رمضان سے متعلق آیات اور روایات تو کم ملی، لطیفے زیادہ ملے، کارٹون زیادہ ملے. تو یہ ایک مغربی ثقافت ہے کہ دین کو اس طرح آسان اور ایزی لو اور اس کو اس طرح مذاق میں تبدیل کر دو کہ اس کی اصل روح اس میں سے نکل جائے، اور اگر اس کے بعد تم دین پر عمل پیرا ہو تو تمہیں وہ فوائد حاصل نہ ہو سکے جو کہ اللہ تعالیٰ نے، جو کہ کتابوں میں اور پیغمبروں نے منقول کیے ہیں، روایت کی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کھیل کود کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں. ورلڈ کپ جاری ہے، لوگوں کی شب بیداری جاری ہے، 3 میچ آتے ہیں، تینوں میچ دیکھے جاتے ہیں. کون جیتا لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، کون ہارا، کتنے گول سے ہارا، کل کس کا میچ ہے، 1 ہفتے بعد کس کا میچ ہے، کیا ٹائم ٹیبل ہے. رمضان کا بھی یہ نہیں پتا، ارے رمضان آ گیا، کل رمضان ہے، پرسوں رمضان ہے. لیکن ورلڈ کپ کے میچ فائنل تک کا اسکیجول ان کو یاد ہے. کون جیتا بھائی؟ ارجنٹائن جیت گیا. کیسے جیت گیا بھائی؟ میسی نے گول کیا. ارے میسی تو اسپین کا کھلاڑی ہے. ارے نہیں، وہ اسپین کا کھلاڑی نہیں، وہ اسپین کے کلب بارسلونا کا کھلاڑی ہے، اور اصل میں وہ ارجنٹینا کے ملک سے تعلق رکھتا ہے. اسپین ہار گیا، اچھا پچھلی مرتبہ بھی ہارا تھا، جی پچھلی مرتبہ بھی ہارا تھا، لیکن فائنل میں جیت گیا. میسی کون؟ فلاں شخص جس کا بیٹا بھی فلاں کلب سے کھیلتا ہے، جس کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں جسے کہتے ہیں کلر پسند ہے، فلاں ملک میں فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، اتنی دولت کا مالک ہے. تمام تر تفصیلات معلوم ہیں. اگر ان کو وضو کے مسائل پوچھے جائیں، اگر ان کو روزے کے مسائل پوچھے جائیں، روزے کے مبتلات پوچھے جائیں، روزے کی شرائط، نماز کی شرائط پوچھی جائے، تو چہرہ جو ہے بالکل بلینک فیس کی طرح زیرو ہو جاتا ہے. تو ہم نے ٹی وی کے پروگراموں کو، کھیل کود کو بہت سنجیدہ لے لیا، فیشن کو بہت سنجیدہ لے لیا. اگر پینٹ کی کریز تھوڑی سی خراب ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے، 2 بن جائے، تو ہم گھر سر آسمان کو اٹھا لیتے ہیں. کھانے میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے، چائے ٹھنڈی ہو جائے، تو ہم گھر جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہماری نماز قضا ہو جائے، ہماری نماز جسے کہتے ہیں کہ مزہ نہ آئے، تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. نماز ہماری جو ہے وہ اشکال میں گزر جائے، رکعتوں کا شک ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو دنیاوی معاملات میں، کھیل کود کے معاملات میں بہت سنجیدگی، اور سنجیدہ معاملات میں نہایت لہو و لعب اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ. امام سجاد، امام مظلوم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کربلا کے بعد انہوں نے زندگی گزاری، گریہ وزاری میں، عبادت میں، دعاؤں میں، اور لوگ ہمیشہ ان کو غمزدہ دیکھتے، کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. ایک شخص مدینے میں مسخرہ مشہور تھا، لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، امام سجاد کا گزر ہوا تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تم ان صاحب کو ہنسا کے دکھاؤ تو ہم تم کو جانیں. چنانچہ امام سجاد جیسی سامنے سے گزرتے ہیں، یہ مسخرہ شخص پیچھے سے ان کے پیچھے جاتا ہے اور ان کی ابا کو اچک لیتا ہے اور اپنے کاندھے پہ ڈال کر لوگوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. امام سجاد نہایت سنجیدگی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگ بتلاتے ہیں کہ مسخرہ ہے اور اپنی حرکتوں سے لوگوں کو ہنساتا ہے. امام کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص رہے گا جس نے اپنی زندگی کو فضولیات میں گزار دیا. اب مجھے بتلائیے کہ آج کل کیا ہمارے 24 گھنٹے کا دن زیادہ تر فضولیات میں نہیں گزرتا؟ کہتے ہیں اس جملے کا اس شخص میں اتنا اثر ہوا کہ زندگی بھر اس شخص نے کسی سے کوئی مذاق نہیں کیا. کیا ہمارے اندر وہ سنجیدگی پیدا ہو سکتی ہے جو اس شخص میں پیدا ہوئی امام سجاد کا یہ جملہ سن کر؟ جب تک ہم ماہ رمضان کو، دین کے احکامات کو ہنسی مذاق میں اڑاتے رہیں گے، لائٹ لیتے رہیں گے، ٹیک اٹ ایزی والا فارمولہ اپنائیں گے، اس وقت تک ماہ رمضان تو کیا دین کے کسی حکم کی حقانیت، اس کی علت، اس کے فلسفے اور اس کی روح کو نہ جان سکیں گے، نہ ان کے معنوں کو پہچان سکیں گے. تو خدا را سنجیدہ ہو جائیے. ماہ رمضان آنے کو ہے، کل یا پرسوں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اس کا استقبال کیجیے، اس کے بارے میں جو بھی فضائل وارد ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جو خزانے ہیں ان کو لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیے. لیکن اس کے لیے سنجیدگی اولین شرط. یہ نہ ہو کہ قرآن کی آیت انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ کی مصداق آپ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں. قرآن میں منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے میں شیطانوں سے ملتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کیا ہوا جو تم مومنوں سے کرتے ہو، تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ارے ہم تو ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تم نہ ہنسی مذاق نہیں کرتے، اللہ یستہزئ، اللہ تم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15. اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہی میں آگے چلے جائیں. تو دیکھیں، رمضان کو، ماہ رمضان کو، نمازوں کو، دیگر احکامات کو نہایت سنجیدگی سے لیجیے. اسی میں کسی قسم کا کوئی لطیفہ، کوئی مذاق، کوئی جسے کہتے ہیں بازاری جملے کسنے کی ایک دوسرے کو ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں نہایت سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی حوصلہ شکنی نہ کرے، اور رمضان کو، ماہ رمضان کو اور اس میں آنے والی سعادتوں کو بہت سنجیدگی سے اور سوچ سمجھ کے گزارے. آئیے اس درس کا موضوع، جیسے رمضان کے خزانے ہیں ماہ رمضان کے، سمجھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جھولی کے لیے، داغدار دامن کے لیے کس کس قسم کی نعمتوں اور تحائف کو چھپا رکھا ہے. سب سے پہلے ہماری گفتگو وجہ تسمیہ کے حوالے سے ہوگی کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے. ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ حکم ماہ رمضان، یعنی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کس کو حکم دیا ہے اور کس لیے حکم دیا ہے. اور اس کے بعد ہماری گفتگو کا آخری اور اہم ترین مرحلہ فضائل ماہ رمضان، یعنی ماہ رمضان کے خزانے. آئیے پہلی وجہ تسمیہ یعنی پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے ایک صلوات. دیکھیں، ماہ رمضان یا رمضان عربی کے لفظ رمضان فرسن کے وزن پہ، اس میں ثلاثی مجرد کا صیغہ رمضان سے نکلا ہے. اور رمضان عربی میں تپتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو سورج کی تمازت سے گرم ہو جائے اور چمکنے لگے. اسی لیے جلتی ہوئی زمین کو رمضا کہا جاتا ہے. اور چونکہ نماز ظہر گرمی کے وقت، یعنی اس وقت جب کہ دھوپ کی شدت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اس وقت ہوتی ہے، چنانچہ نماز ظہر کو بعض اوقات نماز رمز بھی کہا جاتا ہے. تو یہ رمضان ماہ رمضان کا مادہ ہے رمضان، جس کا مطلب ہے کہ تپتی ہوئی ریت جو کہ سورج سے انتہائی گرم ہو جائے. اس کا رمضان سے، ماہ رمضان سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ پہلا ماہ رمضان شدید گرمی میں آیا تھا. یعنی جب روزے فرض ہوئے تھے تو ان دنوں شدید گرمی تھی. یعنی سمجھ لیجیے جو اس وقت ہمارے یہاں موسم چل رہا ہے جون جولائی کا، جولائی میں جو رمضان ہونے جا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے اس پہلے ماہ رمضان کو ماہ رمضان کا نام دیا گیا، یا ماہ آتش فشاں بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں کہ انتہائی گرم ترین دنوں میں. ہمارے یہاں یقیناً سہولتوں کی بھرمار ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سہولتوں سے محروم ہیں یا سہولتوں کے ہوتے ہوئے ان سے استفادہ نہیں کر پاتے. مثلا لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب ہے، یا اگر کسی گھر میں اے سی نہیں، پنکھے نہیں، پراپر وینٹیلیشن نہیں، فلیٹ سسٹم ہے، یا بہت سارے افراد ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، تو یقیناً وہ گرمیوں کے روزے سے تھوڑے سے پریشان ہو، بلکہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوں گے، اور دعا بھی کہ نکالتے ہوں گے اپنے دل سے کہ کاش روزے جلد از جلد رمضان جو ہے، روزے جو ہے وہ سردیوں میں آ جائیں. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص گرمیوں میں روزے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سختی اور تپتی ہوئی دھوپ کی تکلیف کو وہ برداشت کرے گا، لیکن وہ اس بہانے مولا علی کی سنت پر بھی عمل کرے گا. جب مولا سے پوچھا گیا کہ آپ تو اس دنیا سے بڑی نفرت کرتے ہیں، کیا آپ کو اس دنیا سے کوئی محبت بھی ہے، دنیا کی کسی چیز سے لگاؤ بھی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں پسند: جہاد بالسیف یعنی میدان جنگ میں جہاد، مہمان کی مہمانداری یعنی ضیافت، یعنی مہمان کو کھلانا، ہماری طرح نہیں کھانا یا اڑانا،
اور تیسری چیز گرمیوں کے روزے. دیکھیں تینوں چیزوں میں کتنی مشقت اور کتنی زحمت ہے. جہاد یقیناً ایک زحمت، ایک مشقت کا نام ہے. اپنی جان کو جوکھوں میں بلکہ خطرے میں اور موت کے منہ میں ڈالنا. مہمانداری، آج کل کے مہنگائی کے دور میں ہر کسی کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی آپ کے گھر رکنے کے لیے آ جائے یا جس کی مہمانداری کرنے لگے. گرمیوں کے روزے آج کل تو پھر بھی جسے کہتے ہیں کہ چھٹیوں کے ایام ہیں، بچے اور دیگر افراد جو ہیں وہ اس گرمیوں میں جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے مزے لوٹ رہے ہیں. اور اکثر یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دن میں سو رہے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ تقریباً مذاق کی صورت اختیار کیا گیا ہے کہ پوری رات جو ہے وہ ٹی وی دیکھا جاتا ہے، پوری رات جو ہے وہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے، پوری رات جو ہے وہ گپ شپ کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی عبادت کی جائے، بجائے اس کے کہ کوئی درس و تدریس والا کام کیا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی پازیٹیو کام کیا جائے. اس پوری رات کو لاہو العلم میں گزار دیا جاتا ہے اور پھر پورے دن سویا جاتا ہے. اور یہ نیند جو ہے وہ پہلے تو 12-1 بجے تک ہوتی ہے اور پھر 10-12 دن بعد یہ نیند عصر تک بلکہ مغرب تک چلی جاتی ہے. اور بڑے خوش اٹھتے ہیں کہ بھائی ہمارا روزہ تو بڑا اچھا گزر گیا. روزہ اچھا نہیں گزر گیا، آپ روزے نے آپ کو گزار دیا. آپ نے روزے کو نہیں ضائع کیا، روزے نے آپ کو ضائع کیا. آپ نے اللہ سے مذاق نہیں کیا، اللہ نے آپ سے مذاق کیا. تو اگر آپ کو رات جاگنا بھی ہے تو ایسے کاموں میں اپنی شب بیداری کو جسے کہتے ہیں کہ استعمال کریں کہ جو نظر آئے کہ آپ شب بیداری میں مصروف ہیں، عبادت میں، تعلیم میں یا کسی اہم کام میں، بجائے اس کے کہ ٹی وی کے آگے آپ بیٹھ جائیں پوری رات گزار دیں یا گلیوں میں پوری رات کرکٹ یا فٹ بال یا دیگر کھیل کھیلتے ہوئے گزار دیں. ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ رمز کا مطلب ہے تپتی ہوئی چمکتی ہوئی شدت سے گرم ریت، اور اسی سے رمضان نکلا ہے یعنی ماہ رمضان. اسی لیے کیونکہ ماہ رمضان میں بھی آپ کے گناہ آپ کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سعادت برکتوں رحمتوں کی وجہ سے آپ کے گناہ جل جاتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے. اب آپ یہ بھی پڑھ لیجئے، یہ بھی سن لیجئے کہ رمضان جو ہے ماہ رمضان وہ آپ کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کو رمضان کہا گیا. ایک دوسرا قول جو بظاہر اس قول کی بالکل اپوزٹ نظر آتا ہے، یعنی رمضان کا یا رمز کا ایک مطلب ہم نے سمجھا گرم تپتی ہوئی ریت، آگ کی طرح جھلستی ہوئی چیز. دوسرا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ رمضان رمزی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ابر و بارہ، جو گرمی کے آخر میں آئے اور اس کی شدت کو کم کر دے. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان شروع ہونے کو ہے اور بادل بھی کراچی میں آ گئے ماشاءاللہ، اور کہیں کہیں فوار بھی پڑ چکی ہے اور پڑ رہی ہے. تو امید ہے کہ موسم جو ہے وہ مزید ٹھنڈا ہو جائے گا. تو ماہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ رمزی سے نکلا، جس کا مطلب ہے بارش. جس طرح بارش اور برسات گندگی غلاظت کو دھو ڈالتے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان بھی گندگی غلاظت، روح کی گندگی غلاظت کو یعنی آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. اور جس طرح فضا معطر تر و تازہ اور خوشبودار ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کی روح ماہ رمضان میں تر و تازہ اور خوشبودار ہو جاتی ہے. ایک تیسرا قول ماہ رمضان سے متعلق کہ اس کو رمضۃ النسل کہتے ہیں، اس مہینے کو عربوں میں اسلام سے پہلے، کیونکہ اس مہینے میں عرب اپنے ہتھیاروں کو تیز کیا کرتے تھے، سیکل لگایا کرتے تھے، تلواروں کو، نیزوں کو، بھالوں کو، برچیوں کو، اور جنگ کی تیاری میں مشغول رہتے تھے. کیونکہ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہوتا تھا جو کہ لڑائی کے لیے آخری مہینہ ہوتا تھا ان 3 مہینوں سے پہلے جو اس کے بعد آ رہے ہیں، یعنی شوال کے بعد ذیقعدہ، ذیلحج اور محرم، یہ 3 مہینے لڑائی کرنا حرام تھی. اور اس سے پہلے رجب، یہ 4 مہینے عربوں کے ہاں شروع ہی سے لڑائی کرنا حرام تھی. تو ماہ رمضان میں ہتھیاروں کو تیز کیا جاتا تاکہ شوال میں ہم لڑ سکیں، کیونکہ اس کے بعد لڑائی کی چھٹی آ رہی ہے، ذیقعدہ، ذیلحج اور محرم. سو رمضۃ النسل سے رمضان نکلا اور پھر اس کا نام ماہ رمضان پڑ گیا. چوتھا قول رمضان نکلا ہے ارتماز سے، جس کے معنی ہے قلق اور اضطراب محسوس کرنا. اور آپ کو معلوم ہے روزے دار روزے کی حالت میں بھوک پیاس سے جو قلق اور اضطراب محسوس کرتا ہے، اسی کی مماثلت کو، اسی کی شدت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارتماز سے لفظ بن گیا رمضان. اور ایک اور
پانچواں قول جو خود ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو یہ رمضان ہے اور یہ رمضان گیا اور رمضان آیا، اس لیے کہ رمضان اللہ سبحانہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں آتا جاتا نہیں، لہٰذا ماہ رمضان کہا کرو۔ تو سن لیجئے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، 99 نام تو آپ نے سنے رکھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، ایک نام ان ناموں میں سے رمضان بھی ہے۔ چنانچہ اس مہینے کو ماہ رمضان کہنا چاہیے، یعنی اللہ کا مہینہ، کیونکہ رمضان خود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام۔ اسی طرح ماہ رمضان کو روزوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن کی آیت ہمیں ملتی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ استعانت مدد لو نماز سے اور صبر سے۔ جب پوچھا گیا صبر کیا ہے، نماز تو سمجھ میں آ گئی، تو بتلایا گیا کہ صبر روزے کا نام ہے، یعنی مدد حاصل کرو نماز سے اور روزوں سے اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے۔ اور پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، صرف مسلمانوں نہیں دیگر قوموں میں بھی، کہ اگر کوئی مصیبت پڑتی تھی تو روزے رکھتے تھے کہ اپنے اندر ایک استقامت اور جرت، بہادری، ایک طاقت پیدا کرے۔ یہ تمام معنی لفظی اعتبار سے ہوئے، جس سے کسی حد تک ماہ رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ ہمیں پتہ چلی۔ اب آئیے اصطلاحی معنی، جو کہ جسے کہتے ہیں کہ جن معنوں میں یہ لیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، وہ قرآن کی ایک آیت سے آیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس پہ قرآن نازل ہوا، جو کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور جس میں ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، اور یہ فرقان ہے یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شاہد منکم، پس تم میں سے جو بھی اس کو پائے، منکم الشہر فلیصم، پس وہ روزے رکھے، اس مہینے روزے رکھے۔ تو رمضان مہینے کا نام ہے، نواں قمری مہینہ چاند کے اعتبار سے، یہ وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، یہ وہ مہینہ کہ جس میں روزے رکھنے کو ایک واجب حکم قرار دیا گیا۔ اور روزہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف چلیں، روزہ یعنی صبح صادق سے وقت مغرب تک قربت الہی کے ارادے سے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جنہیں روزے کے لیے مبتل اور مضطر قرار دیا گیا ہے، یعنی سحری سے افطاری تک کھانا پینا اور دیگر چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، مبتلات و مضطرات سے کہ جن سے روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور یہ آپ کو ماہ رمضان میں کرنا ہے۔ ماہ رمضان نواں قمری مہینہ ہے جس میں تمام مومنوں، تمام مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف، حکم ماہ رمضان۔ اس سے پہلے بہت تیزی سے آپ آگے بڑھیں۔ روزے کی تعریف تو میرے خیال میں آپ لوگوں نے فقہ میں اور فقہ جو دروس میں ہیں اس میں پڑھ لی ہوگی۔ یہاں ہمارا مطلب ہے اخلاقی حوالے سے اس پہ گفتگو کرنا۔ بہرحال روزہ یعنی صبح صادق سے وقت مغرب تک قربت الہی کے ارادے سے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جنہیں روزے کے لیے مبتل اور مضطر قرار دیا گیا۔ اب آئیے ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ یعنی حکم ماہ رمضان۔ اس ماہ رمضان کے لیے ہم مومنوں پر، ہم مسلمانوں پر، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں پر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ۔ ماہ رمضان 2 ہجری اور 2 شعبان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ اس مہینے روزے رکھو، یعنی ماہ رمضان کے روزے 2 ہجری 2 شعبان کو فرض ہوئے، یعنی رسول اللہ کی شہادت 11 ہجری کو ہوتی ہے، تو یوں سمجھ لیجیے تقریباً 9 سال اصحاب رسول کو رسول اللہ کی رہنمائی میں ان کے ساتھ
اٹھتے بیٹھتے ماہ رمضان کو گزارنے کا موقع ملا. حج آخری سال فرض ہوا تھا، چنانچہ ایک ہی سال وہ رسول اللہ کی رہنمائی میں وہ فریضہ انجام دے سکے، لیکن رمضان الحمدللہ انہوں نے 9 سال تک رسول اللہ کے ساتھ گزارے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ آیت جو سورہ بقرہ کی 183 آیت ہے، ہماری آپ سے ایک گزارش ہے، ایک نصیحت مشورہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان میں، بلکہ آج ہی جا کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184، 185 تینوں آیات ایک ساتھ ہیں، تسلسل کے ساتھ ایک ہی صفحے پر نظر آ جائیں گی آپ کو، جس میں رمضان کے احکامات دیے ہوئے ہیں. اس کی تفسیر نمونہ یا کسی بھی اچھی تفسیر سے پڑھ لیجئے. اور آج کل کسی بھی تفسیر کو آن لائن حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تفسیر نمونہ آن لائن بھی موجود ہے، اور سی ڈی کی فارم میں بھی سبیل سکینہ کے حوالے سے ہم نے بتلایا تھا. ایک سی ڈی ہے جس میں شاید 400 یا ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، جس میں خود تفسیر نمونہ بھی موجود ہے. صرف کلک کریں آپ کو 15 جلدیں آ جائیں گی. پہلی جلد کلک کریں آپ کو پہلی جلد مل جائے گی، صفحہ نمبر 439 کلک کریں، لکھیں اس کے اوپر ٹائپ کریں، آپ کو وہ آیت مل جائے گی، تفسیر پڑھ لیجیے. بہت آسان ہے. پہلے کیا 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ تفسیر نمونہ کی 27 جلدیں آپ کو خریدنی پڑتی تھیں یا 15 جلدیں، اور اس کو گھر میں کہیں رکھنا پڑتا تھا اور ایک ایک جلد اٹھا کے بار بار دیکھنا پڑتا تھا. اب صرف کمپیوٹر پہ ایک کلک پہ آپ کو تفسیر نمونہ، اصول کافی اور پندہ تاریخ اور جتنی کتابیں ماشاءاللہ موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، انگلش اور فارسی عربی میں تو ہیں ہی، اردو میں بھی جسے کہتے ہیں کہ یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کی جو شروعات ہے یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کی لذت نے اس عبادت کی تکان، سختی اور مشقت کو دور کر دیا. دیکھیں اس کی مثال کیا ہے. آپ بیٹھے ہوئے، بیٹا علی بڑے اچھے بیٹے، بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو پلانا. لیکن وہ فوراً بچہ جو ہے اٹھتے ہوئے اچھلتا ہے اپنی سیٹ سے اور پانی لے کر آتا ہے. فاطمہ بیٹی میری بہت چاند سی پیاری سی بیٹی ہے، بیٹا ذرا میرے پیر دبانا. لیکن فوراً وہ اچھل کے آپ کے پیر دبانا شروع کر دے گی. تو بچوں کو جتنا پیار و محبت سے پکاریں گے، بلائیں گے، اس کے بعد کوئی حکم کوئی بات بتلائیں گے تو یقیناً وہ غور سے سنیں گا اور تیار ہو جائے گا اس کام کو کرنے کے لیے. بجائے اس کے کہ آپ کیا تم نکموں کی طرح بیٹھے رہتے، چلو کچھ کام کرو، چلو میرے پیر دباؤ، تو وہ اس دل سے نہیں دبائے گا. اللہ تعالیٰ جب حکم نازل کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ ہوں جو ایمان لائے ہوں. غیر مسلموں سے، کفاروں سے، بلکہ مسلموں سے بھی، مسلمانوں سے بھی مخاطب نہیں ہے، مومنوں سے مخاطب ہے. بہت فرق ہے مسلمان اور مومن. جب یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، بلکہ ایمان لانے والوں میں بھی فرق کرتا ہے. ایک خالصتاً ایمان لائے، اللہ کی رضا کے لیے ایمان لائے، اور ایک اپنی مفاد پرستی کے تحت ایمان لائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ پہلے تعریف کر رہا ہے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. جب تم ایمان لے آئے تو تمام چیزوں میں ایمان لاؤ. نماز پہ ایمان لے آئے، ہجرت پہ ایمان لے آئے، جہاد کر لیا، اب جو ہے وہ روزوں پہ بھی ایمان لاؤ، روزوں کو بھی بچا لاؤ. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت ہے تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کے لیے ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. جیسے کہ ہم نے پہلے اس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، عیسائیوں میں روزہ فرض تھا، یہودیوں میں روزہ فرض تھا، بلکہ روزہ تو چلا ہی پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ جب انہوں نے ترک اولا کیا، ترک اولا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آدم روزے رکھو. کیوں؟ کہ وہ پھل، شجر ممنوعہ کا پھل ان کے پیٹ میں 30 دن تک اس کے اثرات رہے گے. چنانچہ آدم علیہ السلام نے 1 مہینے روزے رکھے. اس کے بعد ان کی امت، اس کے بعد آنے والے نبی، اس کے بعد ان نبیوں کی امت پر یہ روزے فرض ہوتے چلے گئے. کوئی امت، کوئی شخص ان روزوں سے ایگزمپٹ نہیں رہا ہے، استثناء کسی کو نہیں ملی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو 40 دن تک روزہ رکھا، اور ایسا روزہ رکھا کہ 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا. بہرحال ان کی بقا، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی، اور ان کو زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا. کہ انسان اگر ایک جانور اونٹ 40 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھ سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عیسائیوں میں 40 دن کے روزے، بلکہ کچھ عیسائی تو بہت سختی سے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور روزے ان 40 دن میں فقط پانی، لیمو، چائے، اس طرح کی چھوٹی موٹی یا سیال چیزیں نوش فرماتے ہیں، اور 40 دن روزے سے رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا ایک درس روزہ اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے
دیا جا چکا ہے کہ جس میں ہم نے ایک عیسائی طبیب جو کہ روس میں رہا کرتا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ اس نے کتاب بھی لکھی تھی جو کہ اردو میں دستیاب ہے، روزہ بیماریوں کا علاج کے نام سے ذوالفقار زیدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، حکیم محمد سعید نے اس کا دیباچہ لکھا ہے، اور فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے جس میں اس کا دیباچہ جو ہے ناصر مکارم شیرازی نے لکھا، اور یہ بھی کہا کہ اس کتاب کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ بہرحال اس کتاب کا اور لیکسس فورین کا کہ اس نے کس طرح 40 دن تک مسلسل روزہ یا فاقہ کیا، اور کس طرح اس کے مریضوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے 40 دن تک غذا کو ترک کیا، اور اس کے بعد ان کی صحت میں کیا مثبت تبدیلیاں پیدا ہوئی، کس طرح بوڑھوں کو جوانی ملی، اس کا بڑا جسے کہتے ہیں کہ حیران کن ایک تذکرہ اور ہوشربا تذکرہ جسے کہتے ہیں اس کتاب میں موجود ہے۔ اگر وقت ہو تو اس درس کو بھی سنیں، اگر فرصت ہو تو وہ کتاب بھی لے کے پڑھیں اور دیکھیں کہ بھوک کس طرح انسان کی فطرت میں رچی بسی ہے، اور کس طرح انسان کو انعامات اور ثواب اور آخرت کی نعمتوں سے دور کی بات خود دنیا میں کتنی زیادہ نعمتوں اور فوائد سے ہمکنار کرتا ہے یہ روزہ بھوک۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ فقط دین الہی کے ماننے والوں ہی پہ فرض نہیں کیا گیا، یعنی ان لوگوں نے رکھا، یہودی عیسائی اگر مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، وہ پیغمبروں کے ماننے والے تھے اور پیغمبر اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آدم پہ روزہ فرض کیا، اس نے باقی نبیوں کو بھی روزہ فرض کیا۔ لیکن وہ لوگ جو کسی دین کو نہیں مانتے، مثلا مصر کے قدیم لوگ، مثلا یونانی جو کہ دیوتاؤں پہ نعوذ باللہ مشرک تھے، پانی کا دیوتا، آگ کا دیوتا، بارش کا دیوتا، محبت کا دیوتا، نفرت کا دیوتا وغیرہ وغیرہ کو مانتے تھے، وہ تک فاسٹنگ، جس کو صوم تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی بھوکے اور فاقہ شکنی کے مختلف تھے۔ رومی حضرات، خود ہندوؤں میں بھرت نام سے جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب یہ روزوں کی شکلیں الگ ہیں، یعنی پہلے جو روزہ رکھا جاتا تھا، بلکہ خود اسلام کے ابتدائی ایام میں جو روزہ رکھا جاتا تھا اس میں سحری نہیں ہوتی تھی، افطاری آپ کر لیتے تھے، اس کے بعد اگر آپ سو گئے تو بس سو گئے، جب بھی آپ اٹھیں گے آپ کو کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ گھر آئے تو زوجہ سے کہا کہ میرے لیے افطاری تیار کر دو، اور تھکن کے مارے ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب اٹھے بیگم نے اٹھایا کہ افطاری تیار ہے، افطاری کر لیں، تو ان کو یاد آیا کہ اب تو میں سو چکا ہوں، اب تو میرے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ چنانچہ دوسرے دن وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے روزے میں نقاہت کے مارے۔ رسول اللہ کو بتایا گیا تو پھر حکم اترا کہ تم سحری کر سکتے ہو، افطاری بھی کر سکتے ہو، نیند بھی لے سکتے ہو، نیند کے بعد جب اٹھو تو جب تک صبح نہ ہو جائے، فجر نہ ہو جائے، تم کھا پی سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کا جو روزہ ہے، یعنی ہم تک جو پہنچنے والا روزہ ہے، وہ روزے کی آسان ترین شکل ہے، ورنہ 40 دن کے روزے اور کچھ نہ کھانا پینا کے روزے اور بغیر سحری کے روزے، بلکہ رسول اللہ نے یہاں تک تاکید کی کہ سحری کرو، کہ سحری ہمارے اور یہودیوں اور نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق ہے، یعنی ان کے یہاں سحری نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ہوتی، سحری کی تاکید کی گئی۔ ایسا کیوں ہے کہ خود مسلمانوں میں تو روزے ہیں، بھوک و پیاس کی افادیت کے معترف ہیں ہم لوگ، لیکن دیگر لوگ جو کہ اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی بھوک پیاس کے معترف ہیں۔ دیکھیں اس کی سیدھی سی مثال دی جا سکتی ہے، نہروں، سمندروں، پانی سے متعلق جو جگہیں ہیں، تالاب ہیں، اس کے قریب جو پودے لگتے ہیں وہ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ان پودوں کو اپنے گھر لے آئیں، کسی صحرا میں لے جائیں یا ایسی جگہ اگائیں جہاں پر پانی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پودے چند دن میں مر جائیں گے۔ اسی طرح سمندر میں، دریاؤں میں رہنے والے جانور، مچھلیاں چند منٹ کے لیے اگر ان کو پانی سے نکال دیں تو وہ مر جائیں گے، یہ دریائی جانور۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جانور، وہ مخلوقات جو پانی سے قریب ترین ہیں، ان میں نزاکت زیادہ ہے، اسٹیمنا کم ہے، اور بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا کم مادہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم صحرا میں رہنے والے جانوروں اور پودوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ 40 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے اور بغیر ریسٹ لیے وہ جسے کہتے ہیں کہ زندہ ہے، یعنی کھانا نہ پینا۔ اسی طرح کیکٹس اور دیگر پودے جو صحرا میں اگتے ہیں کئی دن تک بغیر
پانی کی زندہ رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا تمام مخلوقات بشمول جانور اور پودے اگر پانی کے محتاج ہیں بہت زیادہ، بھوک کے محتاج ہیں بہت زیادہ، تو پھر ان کا جینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو واقعہ سنایا تھا ہم نے کہ دو دوست تھے، ایک بہت کھاتا تھا ایک بہت کم کھاتا تھا، اور جب وہ ایک جگہ گئے ان کو زندان میں ڈالا گیا تو جو 6 مرتبہ کھاتا تھا، یعنی ہم لوگوں کی طرح 6 مرتبہ کھاتا تھا، وہ 3 دن میں مر گیا، اور جو دن میں 1 مرتبہ کھاتا تھا وہ 3 دن بعد بھی زندہ رہا۔ کیوں؟ بھوک و پیاس برداشت کرنے والے لوگوں کی قوت استقامت زیادہ ہوتی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوت استقامت بہت کم ہو گئی۔ اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ مغربی ممالک میں، انگلینڈ میں لوگ علماء سے فتوے لیتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم روزے چھوڑ سکتے ہیں بغیر کسی بیماری کے۔ اور آپ کو معلوم ہے فقط بھوک پیاس کی تکلیف سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ارے بھائی اگر بھوک پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی تو پھر روزہ کس بات کا؟ اب اے سی کھول کے سو جائیں دن بھر کے لیے اور روزہ رکھ لیں تو یہ اس روزے کا روزہ تو کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن کیا اثرات آپ کو ملیں گے؟ چنانچہ یہ کہنا کہ روزے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بھائی تکلیف تو ہوگی، ہاں ایسی تکلیف جس میں جان چلی جائے، بیماری بڑھ جائے یا بیمار پڑ جائے، وہ ایک الگ بات، لیکن بہرحال تکلیف کے ساتھ ہی روزہ رکھنا۔ ایک دوسری عجیب وجہ وہ یہ ہے، اگر خدا کی شان میں گستاخی نہ ہو، انسان جب کوئی تصویر بناتا ہے، مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا مصور کو جو چیزیں پسند ہوتی ہیں وہی چیزیں ان تصویروں میں ڈالتا ہے۔ اس کو جو کلر پسند ہوگا، اس کو جیسے بال پسند ہوں گے، اس کو جیسا ڈریس پسند ہوگا، اس کو جیسے منظر پسند ہوگا، وہی اسی کی جسے کہتے ہیں کہ وہ تصویر کشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بلند جسے کہتے ہیں کہ محبوب ترین مخلوق تخلیق کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند تھی اس میں ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ چیزیں برقرار رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھوک پسند ہے، اللہ نے بھوک کو ڈال دیا ماہ رمضان کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ کو پیاس پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی مدد پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے ایثار ہمدردی کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ کو صبر پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا۔ تو جو چیزیں اللہ کو پسند ہے، اچھا یہ بات الگ ہے کہ ٹھیک ہے ہم مخلوق صحیح، لیکن وہ تمام صفات جو اللہ میں موجود ہیں، اللہ چاہتا ہے اس کا پرتو، اس کا سایہ، اس کی جھلک میری مخلوق میں نظر آئے۔ اللہ کھانے پینے کا محتاج ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی کھانے پینے سے کم از کم 14 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے، 20 گھنٹے کے لیے الگ ہو جائے اور بے نیاز ہو جائے کھانے پینے سے۔ اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو سحری میں اٹھائے اور شب بیداری کا لیلۃ القدر میں حکم دے اور آپ کی آنکھوں سے نیند کو چرا لے، جس طرح وہ جاگتا ہے آپ بھی جاگیں۔ تو جو جو صفات اللہ میں، اللہ چاہتا ہے کہ وہ صفات اللہ تعالیٰ اگر نہیں کھاتا تو ٹھیک ہے کھانے کو جائز قرار دیتا ہے، لیکن بہت زیادہ کھانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، ٹھیک ہے سونے کو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو راحت کے لیے بنایا، سونے کو جائز قرار دیتا ہے، آرام کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، لیکن بہت زیادہ سونے کو ناپسند کرتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص بہت کھاتا ہے اور بہت سوتا ہے اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جب بندے میں نظر آئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی ایسی صفت ہے جس کو ہم حاصل کر لیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی ہر خواہش کو ہم نے پورا کر دیا ایک خواہش میں، یعنی ایک تیر سے تمام چیزیں شکار کر لیں۔ وہ ہے تقوی، جس کا تذکرہ بطور ہدف اس آیت کے آخر میں کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا کہ عربی میں لیتا اور لعل دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں تمنا کے لیے، وہ تمنا جو پوری نہ ہو سکے کہ کاش میری جوانی آ جائے، اس کے لیے لفظ لیتا استعمال ہوتا ہے، اور وہ لفظ جس میں ایسی تمنا کا اظہار ہو کہ جو پوری ہو سکے اس میں لعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لعلکم تتقون یعنی تاکہ تم شاید کہ انشاءاللہ خواہش ہے کہ تم متقی بن جاؤ، یہ ہے ہدف کہ جس میں تمام اہداف آ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آخر تقوی کو بھوک سے کیوں جوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی کو ماہ رمضان المبارک سے کیوں جوڑ رہا ہے؟
नमाज से या दीगर इबादत से क्यों नहीं रोकता? ठीक है वो बुराइयों से रोकती है, लेकिन तकवे का हुसूल खुसूसी तौर पे रोजे के साथ तस्करा मुंसलिक मरबूत करने का क्या जवाब है, क्या इल्लत? मरहूम शेख मुर्तज़ा अंसारी के हवाले से एक वाक़या मिलता है इस ज़मन में कि तकवा और इल्म, तकवा और आला मर्तबा क्या आपस में जिसे कहते हैं कि रिश्ता रखते हैं। शेख मुर्तज़ा अंसारी अपने ज़माने तालिब इल्मी में अपने एक दोस्त को 1 दिरहम देते हैं और कहते हैं कि रोटी ले आओ। वो दोस्त बाजार जाता है और रोटी ले आता है और रोटी के साथ हलवा भी मौजूद होता है, जैसे हमारी हलवा पूरी होती है। तो शेख मुर्तज़ा अंसारी ने देखा कि रोटी है और रोटी के बीच में हलवा रखा हुआ है। शेख मुर्तज़ा अंसारी ने कहा मैंने तो 1 दिरहम दिया था, 1 दिरहम में रोटा और हलवा दोनों तो नहीं, रोटी और हलवा दोनों तो नहीं आ सकते। रमजान की आमद है और ज़बान अभी से लड़खड़ा रही है, तो रोटी और हलवा दोनों तो नहीं आ सकते। तो उनके दोस्त ने कहा कि असल में रोटी तो मैंने उसी दिरहम से खरीदी है जो आपने दिया था, हाँ हलवा ये मैंने उधार लिया। अच्छा, हमारे यहाँ उधार से कोई चीज लेना और इस्तेमाल करना इस्लाम में जायज है, लेकिन बहरहाल माले मशकूक में आ जाता है। चुनाचा शेख मुर्तज़ा अंसारी ने कहा मैं तो ये हलवा नहीं खा सकता। चुनाचा उन्होंने रोटी खानी शुरू की और इस तरह रोटी खाई कि रोटी के किनारे तो उन्होंने खा लिए, लेकिन रोटी का बीच का हिस्सा उसको हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? कि उसमें हलवा रखा हुआ था, यानी हलवे की मिठास उसकी चाशनी तक को नहीं छुआ। जिस तरह हम लोग रोटी खाते हैं किनारे छोड़ देते हैं, अक्सर अम्मी की सलवातें सुनते हैं कि ये क्या तुम किनारे छोड़ देते हो? अम्मी ये किनारे जो मोटे हैं पके नहीं। लोग पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा खाते हैं और जो है क्रस्ट छोड़ देते हैं। आजकल क्रस्ट में जो है चीज़ डाल दिया गया है कि आप इसको ना छोड़ें, इसमें चीज़ मौजूद है। तो जिस तरह रोटी खाते हैं उसका उलट शेख मुर्तज़ा अंसारी ने किया और रोटी खा गए, लेकिन हलवा और वो रोटी जो हलवे से लथपथ थी उसको छुआ तक नहीं। वाकया यहां खत्म नहीं होता, वाकया यहां से शुरू होता। कुछ अरसे बाद शेख मुर्तज़ा अंसारी जब मरजियत के जिसे कहते हैं कि ओहदे पर पहुंचे, तो यही दोस्त बचपन का जमाना तालिब इल्मी का उनके पास आया और कहा शेख मुर्तज़ा अंसारी मुझे आप पहचाने? मैं वो दोस्त हूं कि जो आपके साथ हुआ करता था, आपके साथ उठता बैठता था, हम एक ही उस्ताद से पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे, हम जमात थे, एक ही दर्स लिया करते थे और एक ही प्लेट में खाया करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये क्या वजह है कि आप तो मरजैयत के आला तरीन मुकाम पर पहुंच गया, मैं कहीं भी नहीं पहुंचा। शेख मुर्तज़ा अंसारी ने कहा आपको याद है कि मैं रोटी खाया करता था और आप हलवा और रोटी दोनों खाया करते थे। तो देखिए ये है हलाल ग़िज़ा का और तक़वे का और किसी मुकाम पर पहुंचने का रिश्ता। कहते हैं कि हारून रशीद के दरबारी एक दफ़ा बैठे हुए थे, खुश गप्पियाँ चल रही थी, बहलूल दाना का किस्सा निकल खड़ा हुआ। तो हारून के दरबारियों ने कहा कि बहलूल तो एक मजनू है, एक दीवाना है, जबकि हारून ने कहा नहीं वो दीवाना नहीं है, निहायत अक्लमंद शख्स। जब वो लोग नहीं माने तो हारून ने कहा देखो मैं तुम्हें अभी साबित किए देता हूं कि वो दीवाना नहीं है, निहायत अक्लमंद आदमी। जब खाना लगा तो बादशाह हारून रशीद के लिए निहायत लजीज और मखसूस खाना लाया गया। हारून रशीद ने कहा कि जाओ इस खाने को बहलूल को दे आओ। चुनाचा गुलाम बहलूल के पास गया, रस्ते में बैठा हुआ था, कहा कि बहलूल तुम्हारे लिए बादशाह ने अपना मखसूस खाना भेजा है। बहलूल ने कहा देखो ये सामने हम्माम है, उसके पीछे कुत्ते हैं, एक कुत्ता बहुत भूखा है उसको डाल दो। गुलाम ने कहा बहलूल तुम क्या बात कर रहे हो? निहायत गुस्से में कहा कि अगर मैं किसी वजीर को दूं ये खाना तो मुझे इनाम से नवाजे कि बादशाह का मखसूस खाना मैंने उसको दिया। बहलूल ने कहा आहिस्ता बोलो कहीं कुत्ता गुस्से में ना आ जाए। देखा आपने कि अल्लाह के सच्चे बंदे माले मशकूक से कितना दूर रहा करते, और इनका तकवा और माले मशकूक माले हराम से दूरी खुद इनके इमाम की जिसे कहते हैं कि दी हुई थी। हमारे 5वें इमाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम,
بادشاہ منصور دوانٹی کی قید میں تھے تو نہایت کم کھانا کھایا کرتے تھے، اور یقیناً کم کھانا چاہیے کیونکہ مال مشکوک مال حرام اگر پیٹ میں جائے تو کیا کیا آفتیں ڈھاتا ہے آپ کو معلوم ہے، اور بادشاہ کا کھانا یقیناً مال مشکوک مال حرام میں سے ہے۔ ایک دن جیل کے داروغہ نے اپنے محلے میں کسی مومنہ سے کہا کہ امام جیل میں ہیں، ان کے لیے کھانا پکا دو، بیچارے کئی دنوں سے قلیل غذا پر زندہ ہے۔ اس مومنہ نے امام کے لیے چند روٹیاں بھجوا دی، امام نے ان روٹیوں کو بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ جیل کے داروغہ نے کہا کہ یہ کھانا بادشاہ کا نہیں، مومنہ کے ہاتھوں کا پکایا ہوا ہے۔ امام نے کہا کہ اس مومنہ کو کہہ دینا کہ یہ روٹیاں تو حلال ہیں لیکن جس طبق میں جس برتن میں یہ روٹیاں رکھی ہوئی تھیں وہ حرام کا ہے۔ دیکھا آپ نے، نہ صرف غذا بلکہ غذا جن چیزوں سے مس ہوئی ہے، جن کا لمس اس کو لگا ہے، وہ چیزیں بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ روزے میں آپ کو حلال سے روکتا ہے تو اسی لیے روکتا ہے کہ جب ماہ رمضان گزر جائے تو نہ صرف حرام بلکہ مشتبہ مشکوک چیزوں سے بھی بچنا، اور جو حلال کو چھوڑ چکا ہو تو وہ حرام یا مشکوک غذاؤں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آئیے تعین روزہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں روزوں کو کیوں فرض کیا، کیوں نہیں ہم کو آزاد چھوڑ دیا کہ جب چاہو روزے رکھ لو، 30 کا عدد پورا کر لو، ایک مہینے کا گنتی پوری کر لینا جب تمہیں سہولت ہو۔ ایام معدودات لعلکم تتقون کے بعد 184 184 آیت جو شروع ہوتی ہے وہ ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، ایام معدودات، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ گنے چنے چند دنوں کے روزے ہیں، یہ اس کا اردو با محاورہ ترجمہ ہوگا، یعنی کاؤنٹڈ روزے ہیں، ان لمیٹڈ پیکج کی طرح نہیں کہ تم رکھتے چلے جاؤ اور فکسڈ معین روزے ہیں، ایام جو کہ معین ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، اگر روزوں کو غیر معین کر دیا جاتا تو آپ کا یہ تجربہ ہے کہ جب کسی کے روزے قضا ہوتے ہیں کب پورے ہوتے ہیں؟ اگلے سال رمضان سے چند دن پہلے، شوال میں رکھیں گے، اچھا نہیں ذیقعدہ میں، اچھا ذی الحج میں، اور شعبان آ جاتا ہے اور ٹینشن، ارے رمضان سر پہ ہے اور رمضان سے پہلے ہمیں روزہ پورا کرنا۔ آپ نے منت مانی، نظر مانی روزوں کی اور یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کتنے روزوں کی منت مانی تھی، منت پوری ہو گئی، اب آپ بھول گئے منت کو۔ تو یہ ہم روزوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر روزے رکھ دیتا غیر معین تو ہم بہانے بناتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان شروع ہوا نہیں، لوگوں کے بہانے شروع ہو گئے، علماء کے پاس مسائل پوچھنے لوگ آئے کہ ہمیں فلاں بیماری، ہمیں فلاں بیماری ہے، ہماری فلاں مشکل، جس طرح لوگ داڑھی کے لیے کہ ہمیں الرجی ہو گئی ہے کہ کیا ہم داڑھی کٹوا لیں، ہمارے لیے جاب کا مسئلہ ہے کیا ہم شیو کر لیں، تو کسی طرح فتویٰ لے لینا کہ ہم روزے سے بچ جائیں۔ اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ فتویٰ علماء کی بجائے ڈاکٹروں سے لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں شوگر ہے کیا ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں رکھ سکتے۔ ڈاکٹر کے پاس تو آپ ایک بخار، ایک نزلے زکام اور ہلکے سے پیٹ کی خرابی کے ساتھ چلے جائیں تو ڈاکٹر کہے گا آپ مکمل آرام کریں۔ کیوں؟ اس کو احکام اسلامی سے واقفیت نہیں ہے، وہ میڈیکل کو تو جانتا ہے لیکن توضیح کو نہیں جانتا، میڈیکل بک پڑھی اس نے، احکام الہی نہیں پڑھی۔ تو لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے اور آج کا کام کل پہ چھوڑتے چلے جاتے، اور رمضان گزرتے چلے جاتے، سال گزرتے چلے جاتے اور روزے نہ ہوتے کسی طرح۔ پھر ہم سہولت تلاش کرتے ہیں، سنڈے کا دن، 23 مارچ کا دن، 14 اگست کا دن، یا سالانہ چھٹیاں ملیں تب ہم روزے رکھیں، جس میں دن بھر گھر میں بیٹھنا پڑے، چاہے بیٹھے بیٹھے ہمارے اوپر جالے پڑ جائے، لیکن بہت سہولت کے ساتھ ہم روزے رکھتے ہیں۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیں جنگ بدر روزوں میں ہوئی، ماہ رمضان میں فتح مکہ، ماہ رمضان میں غزوہ تبوک، ماہ رمضان میں کتنی چیزیں، ماہ رمضان میں تو مشقت اور مصیبت اور زحمت کا سامنا نہ ہو روزوں میں، تو پھر ایسے روزے کس کام کے؟ پھر ایک اجتماعیت کا روح پرور منظر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس افطار کے لیے آدمی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اس مقام پر افطاری کرنی ہے تو ہر کوئی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مستحب روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ کسی نے گھر میں کہہ دیا میں کل روزہ رکھ رہا ہوں، شعبان کے روزے رکھ رہا ہوں میں، یا 15 شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں، بھائی میں تو روزہ رکھوں گا کل، فوراً دوسری آواز بلند ہوتی ہے، فوراً تیسری
جو ہے وہ بچہ نعرہ لگاتا ہے میں بھی رکھوں گا میں بھی, اور پورے گھر والے ماشاءاللہ دیکھیں آپ ایک ایک کر کے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. یقیناً بہت مشکل ہے. اکیلے کھانا کھانا تو بہت آسان ہے, KFC کی ڈیل آ جائے چپکے سے کمرے میں جا کے کمرہ لاک کر کے ظاہر کی نہاری آ جائے کچھ بھی کھانا آ جائے چٹ کر آئیں گے. کھانا اکیلے تو کھا سکتے ہیں لیکن اکیلے اگر جسے کہتے ہیں نا کہ مصیبت سہنی پڑے تو کہ نہیں تم بھی مصیبت سہو, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, کہ روزے ہم ایک ساتھ رکھیں گے تاکہ ویسے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی قباحت بھی نہیں کہ ایک دوسرے کا حال سننے کو ملتا ہے, تم نے کیسے روزہ گزارا, ہم نے ایسے گزارا, اچھا تم نے کیا ذکر کیا, ہم نے یہ ذکر کیے اور کن مشکلات سے گزرے, اچھا تمہیں یہ بیماری تم نے کیا کیا, کیا حل تجویز کیا وغیرہ وغیرہ. تو اگر اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے, اجتماعیت کے ساتھ روزے رکھی جائیں, یقیناً اس میں انفرادی عبادت سے زیادہ برکت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے. ہماری گفتگو کا تیسرا اور آخری مرحلہ فضائل ماہ رمضان. اس سے پہلے ایک بلند تر سلام. آئیے ماہ رمضان کے خزانوں کی طرف چلتے ہیں کہ ماہ رمضان کا جو پہلا خزانہ یا پہلا جسے کہتے ہیں کہ پہلی نعمت تو یہ ہے بریکنگ نیوز کہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے ایک عام آدمی اور ایک سردار میں کتنا فرق ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک پریزیڈنٹ آ جائے, آپ کو کسی پریزیڈنٹ کے گھر جانا پڑے, کسی بادشاہ کے گھر جانا پڑے, آپ کسی بادشاہ کے مہمان ہوں اور دوسری طرف آئے آپ ایک عام آدمی کے مہمان ہوں, تو جب بادشاہ کی مہمان نوازی آپ کے ساتھ بڑھتی جائے گی تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کو کس طرح کا پروٹوکول, کس طرح کا جسے کہتے ہیں کہ آرام, کس طرح کی عزت دی جائے گی. ماہ رمضان سے متعلق ملتا ہے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کہ جب قیامت کا دن ہوگا, مطلب جو روایت کا خلاصہ ہے, طویل روایت ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام مہینوں کو حاضر کیا جائے گا تو ماہ رمضان بقیہ مہینوں میں ایسا ہوگا جیسے چاند باقی ستاروں کے درمیان. اور یہ کیوں کیا جائے گا؟ یہ ان لوگوں کو بتلانے اور جتلانے کے لیے کہ جنہوں نے ماہ رمضان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور اس کی فضیلتوں پہ کان نہیں دھرا, اور ان لوگوں کو بھی بتلانے کے لیے کہ جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں, مصیبت اٹھائی, بھوک پیاس برداشت کی, اس میں روزے رکھے تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ واقعی انہوں نے دنیا میں بہت بڑا کام کیا تھا. تو رمضان کیسے ہوگا؟ جیسے چاند. خود رسول اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبروں میں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے ستاروں میں چاند کی. پھر کیا ہوگا؟ صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا جائے گا, باقاعدہ خدا کی جانب سے ایک منادی ندا دے گا. کیا ندا دے گا؟ اے مخلوق خدا, یہ مہینوں کے چہرے ہیں کہ جو اس وقت سے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے, کہ ان کی تعداد 12 ہے اور ان کا سردار ماہ رمضان. میں نے اسے ظاہر کیا ہے تاکہ اس کی برتری کو دیگر مہینوں پر دکھلا سکوں, تاکہ وہ مرد اور عورتوں میں سے جو میرے بندے ہیں ان کی شفاعت کرے اور میں اس کی شفاعت کو قبول کروں. ہم یہاں پہ جھگڑ رہے ہیں کہ وسیلہ ہے یا نہیں ہے, رسول اللہ شفاعت کر سکتے ہیں, شفاعت کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں, امام جو ہے ہمیں معاف کروائیں گے یا نہیں. ایک ماہ رمضان آپ کی شفاعت کر رہا ہے, عبادتوں کا مہینہ آپ کے لیے وسیلہ بن رہا ہے آپ کی مغفرت کے لیے. تو جب ایک مبارک مہینہ آپ کی مغفرت کے لیے وسیلہ اور شفاعت بن سکتا ہے تو خود ائمہ طہار کی ذات اور خود رسول اللہ کی ذات آپ کے لیے وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ اور بات کہ اس کے سامنے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اجازت دے. لیکن بہرحال شفاعت ہے کہ جب ماہ رمضان شفاعت کر سکتا ہے تو خود رسول اللہ کی ذات گرامی بھی کر سکتی ہے. دیکھیے اس مہینے کے لیے, اس مہینے کی تیاری کے لیے آپ کو 29 یا 30 شعبان کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کل سے روزہ ہے, بلکہ اس کا ڈھنڈورا رجب سے پیٹا جا رہا ہے. سر آگے کیا تھا؟ مردوں اور عورتوں میں سے جو میرے بندے ہیں ان کی شفاعت کرے
اور میں اس کی شفاعت کو قبول کروں، میں اس کی شفاعت قبول کروں۔ آپ نے رجب کا مہینہ گزارا، رجب کے فضائل سنے، اور پھر 27 شب آئی، 27ویں رجب آئی، آپ نے اس رات کو عبادت کی، اگلے دن اہم ترین جو 4 روزے ہیں اس میں سے ایک روزہ تھا وہ رکھا، خود بخود ذہن میں ایک چمک پیدا ہوئی، ایک بات آئی کہ ارے ہم تو روزے ماہ رمضان میں رکھتے ہیں، ارے اس طرح کی شب بیداری تو ہم رمضان میں بھی کرتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ غیر محسوس، غیر ارادی طور پر، لاشعوری طور پہ آپ کو رمضان کی طرف دھکیل رہا ہے، رمضان کی طرف ذہنی اور جسمانی تیاری کروا رہا ہے۔ پھر شعبان آتا ہے، شعبان میں بھی تمام مہینے روزے رکھنا، مہینوں کے ایام کے روزے رکھنا مستحب۔ اور پھر ولادتیں، 15 شعبان جسے کہتے ہیں، شب برات، اس میں جاگنے کے لیے کہا گیا، لیلۃ الرغائب کہا گیا، مقدر تقدیر لکھنے کی یہ رات کہا گیا، شب بیداری کی، اگلے دن آپ نے روزہ رکھا، پھر آپ کو یاد آیا ارے اس طرح کا روزہ تو میں ماہ رمضان میں بھی رکھتا ہوں، اس طرح کی شب بیداری تو میں رمضان میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ پھر روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ آخری شعبان کی آخری دنوں میں روزے رکھتے تھے اور اس کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ پھر دوبارہ آپ کو کہا جا رہا ہے، باقاعدہ اب تو ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں جو لوگ بیمار ہیں کہ وہ رمضان سے پہلے روزے رکھنے شروع کر دیں تاکہ ان کی گلوکوز، ان کا بلڈ پریشر اور دیگر چیزوں کو چیک کیا جا سکے اور ان خود بھی اندازہ ہو سکے۔ یعنی کہ آپ نے آنکھ بند کرتے ہوئے ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا بھی ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت ورلڈ کپ ہو رہا ہے، آج کی نیوز میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ورلڈ کپ میں بہت ساری ٹیموں میں بہت سارے پلیئرز ہیں جو مسلمان ہیں، اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے، اسلام دشمنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان پلیئروں کو مجبور کیا جائے کہ روزہ نہ رکھیں، جو رکھ لیں۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ورلڈ کپ کا جو فیفا، جو اس کی ایسوسی ایشن ہے فٹ بال کی، جو ان کا چیف میڈیکل ڈائریکٹر ہے، جو چیف میڈیکل آفیسر ہے، اس نے باقاعدہ یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے ایک ایکسٹینسو وسیع تحقیق کی ہے پلیئرز پر، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رمضان ہمارے کھلاڑیوں کی کارکردگی پہ کوئی برا اثر نہیں ڈالتا۔ اب آپ دیکھ لیں، فٹ بال کا کھلاڑی روزے کی حالت میں کھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں محسوس ہو رہا، میری ایفیشنسی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور اس کی تصدیق ایک غیر مسلم ڈاکٹر دے رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں فلاں بیماری، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو واقعی جینوئن بیماری ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود وہ بیماری نہیں جاتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات۔ لیکن ہمارے خیال میں آدھے سے زیادہ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ڈر اور خوف کے مارے روزوں کو نہیں رکھتے۔ تو ٹھیک ہے، آپ شروع تو کریں، جسے کہتے ہیں نا کہ امام جب آئیں گے تو ایک قدم آپ اٹھائیں گے، دوسرا قدم امام کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ کی سحری نہیں ہوتی، چائے نہیں پی رہی ہوتی، اور 8 بجے آنکھ کھلتی ہے، ٹینشن دھڑکتے دلوں کے ساتھ کہ پتہ نہیں آج کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ 10 مرتبہ خیال آتا ہے روزہ توڑ دوں، روزہ چھوڑ دوں، روزہ توڑ دوں، روزہ چھوڑ دوں۔ مستحب روزہ جب رکھتے ہیں کتنا خیال آتا ہے، حالانکہ چائے بھی خوب پی ہوئی ہوتی ہے اور کھانا بھی ڈٹ کے، پلاؤ جو نیاز ملی ہوتی ہے شب برات اور 27 رجب کو، اس پلاؤ کے ساتھ آپ نے سحری کی بھی ہوتی ہے، خوب چائے ڈٹ کے، لیکن اس کے باوجود صبح جو ہے دن میں 12 بجے 11 بجے ٹینشن کہ دوپہر کو ہم چائے پیتے تھے 11 بجے وہ نہیں ملی، یا سگریٹ کی عادت تھی وہ ملا، کتنی، اور دیکھیں آپ گھنٹے گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں روزہ کیا اور کیسے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جو، اگر جب تک آپ کھانے پہ توکل کریں گے، کھانا مجھے زندگی دیتا ہے، کھانا مجھے بقا دیتا ہے، تب تک تو روزہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو کمزور پڑ جاؤں گا اور کھانا کھاؤں گا تو طاقتور رہوں گا، تو جسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کا روزہ جسے کہتے ہیں کہ پورا نہیں ہونے والا۔ لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کے جسے کہتے ہیں کہ درد ہوا سر میں تو اللہ نے کہا فلاں جڑی بوٹی کھا لو، میں جب وہ جڑی بوٹی کھائی تو سر میں درد ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ جب درد ہوا تو خدا سے دعا کیے بغیر وہ جڑی بوٹی کھانے چل دی ہے، جڑی بوٹی کھائی، سر کا درد ٹھیک نہیں ہوا، کہنا یہ اللہ یا خدا یہ تو وہی جڑی بوٹی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں پہلے تم نے ہم پہ توکل کرتے ہوئے جڑی بوٹی کھائی تھی، تو روزہ رکھیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے۔ تو رجب کے مہینے سے کوشش شروع کر دیں، ابھی بھی 1 یا 2
روزے باقی ہیں، چاہیں تو پریکٹس کے طور پہ رکھ لیں. رجب مولا علی کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. خود مولا علی اس کے راوی ہیں اور یہ بات انہوں نے ہمیں بتائی. رمضان اللہ کا مہینہ اور یہ مہینہ فقیروں کی بہار ہے. دیکھیں فقیر اکثر یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا. امیروں کو دیا، انہوں نے حج کیا. امیروں کو دیا، انہوں نے صدقہ و خیرات دی. امیروں کو دیا، انہوں نے مدرسے اور مسجدوں کا اہتمام کیا. ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا مل گیا. تو غریبوں کے لیے کہا گیا کہ جمعہ تمہارے لیے حج اصغر ہے، اور غریبوں کو کہا گیا کہ ماہ رمضان تمہارے لیے بہار ہے. جتنا لوٹ سکتے ہو. دیکھیں ایک امیر کو زیادہ فکر ہوتی ہے، زیادہ کھانے والوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے میں روزے کیسے رکھوں گا. غریب تو ماشاءاللہ ویسے ہی 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے، اس کے لیے روزے رکھنا کیا مشکل ہوگا. اور جو کوئی سنتی نماز ادا کرے گا، ایک اور روزے کی جہد یا روزے کا خزانہ ماہ رمضان کا، اور جو کوئی سنتی نماز ادا کرے گا خدا اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت کر دے گا. اور جو کوئی فریضہ ادا کرے گا اسے عام حالات سے 70 گنا زیادہ اجر دیا جائے گا. دیکھا آپ نے کہ اگر آپ سنت یا نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے. کتنی بڑی جسے کہتے ہیں بات ہے، کتنا بڑا اجر ہے فقط سنت نماز ادا کرنے کا. کوشش کریں اس مہینے میں فرائض تو آپ ادا کریں گے، نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں. جتنی نوافل پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ اور دنوں میں آپ نماز شب 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ 11 رکعت پڑھیں. کوشش کریں اس مہینے میں جو اذکار اور دعائیں منقول ہیں، دعائے افتتاح ہے، دعائے کمیل، دعائے ندوہ، دعائے عہد، جتنی دعائیں خصوصی طور پہ ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ان دعاؤں کو اس زمن میں پڑھیے. انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم کوشش کریں گے کہ آداب رمضان کے حوالے سے، آداب افطار، آداب سحر اور آداب روزہ کے حوالے سے جو دعائیں منقول ہیں اور اذکار منقول ہیں روایتوں میں، وہ انشاءاللہ آپ کے گوشی گزار کی جائیں تاکہ اس سے آپ کم حق فائدہ حاصل کر سکیں. تو جو کوئی فرض انجام دے گا اس کو 70 گنا زیادہ اجر دیا جائے گا. اسی طرح افطار کرنے سے پہلے کا صدقہ بہت اہمیت رکھتا ہے. خدا فرماتا ہے، حدیث میں ہے کہ جو شخص افطار کرنے سے پہلے ایک ٹکڑا روٹی کا کسی مسکین کو صدقہ دے گا خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے حق میں اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا. دیکھیں غلام اب تو نہیں ہوا کرتے، لیکن پہلے زمانے میں جب ہوا کرتے تھے تو یقیناً بہت قیمتی ہوا کرتے تھے اور امیر کبیر شخص ہی غلام کو افورڈ کر سکتے تھے. فقط روٹی کا ایک ٹکڑا غلام کی قیمت، غلام آزاد کرنا، خود غلام کو چھڑانے کا اسلام میں بہت ثواب ہے. فقط ایک چھوٹا سا صدقہ دے کر آپ ایک غلام کو آزاد کرنے کا صدقہ، ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر اپنے حصے میں لکھوا سکتے ہیں. اچھا، اس کی ایک عملی طور پہ مثال، ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک نخلستان سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ایک غلام کھیت اس نخلستان میں کام کر رہا ہے. اس اسنا میں اس کا کھانا آیا. اس نے ابھی لقمہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ ایک کتا اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، دم ہلانے لگا، زبان باہر نکال کے رال ٹپکانے لگا کہ گویا بہت بھوکا ہے. غلام نے فوراً ایک روٹی کا نوالا لیا اور اس کتے کے آگے ڈال دیا. کتے نے فوراً جھپٹا مار کے اس نوالے کو نگل لیا اور فوراً دوبارہ غلام کے سامنے بیٹھ کر زبان نکالنے لگا کہ اور بھوکا ہے. غلام نے دوسرا نوالا دیا، اس نے دوسرا نوالا بھی ہڑپ کر لیا، پھر آ کے بیٹھ گیا. اس طرح نوالا دیتے دیتے غلام نے پورا کھانا اس کتے کو دے دیا اور فقط 1 یا 2 نوالے جو شروع میں اس کے منہ میں گئے تھے اس پہ اکتفا کر لیا. عبداللہ بن جعفر طیار نے دیکھا تو کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ سخی، اچھا یہ خود ثقافت میں بڑے مشہور تھے عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا مجھ سے بھی زیادہ سخی لوگ دنیا میں موجود ہیں. اس غلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم نے اس کتے کو اپنی ذات پر کیوں ترجیح دی؟
غلام نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں تو پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک کتا بھوکا رہ جائے، ایک جانور۔ جعفر طیار، عبداللہ بن جعفر طیار اس نخلستان کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ نخلستان اس غلام سمیت تم سے خرید دیں۔ نخلستان کا مالک، غلام کا مالک اس نخلستان کو غلام سمیت بیچ دیتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر طیار اس نخلستان کو اس غلام کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے میں نے تم کو آزاد کیا، تم بھی آزاد، نخلستان بھی تمہارا۔ تو غلام کا صدقہ، وہ بھی روزے دار نہیں تھا، اسی غلام کو آزاد کرنے کا سبب بنا۔ تو ہم جو روزہ رکھ کے صدقہ دیں گے تو وہ کیوں نہ غلام کو آزاد کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ صاحب بن عباد، یہ ہمارے بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ کے وزیر بھی تھے، اور موید دولہ ویلمی کے زمانے سے تھے، اور فخر الدولہ نامی بادشاہ کے زمانے تک رہے، وزیر رہے، اور اتنے مشہور تھے اپنے علم اور تقوی کے اعتبار سے کہ ان کو کافل کفایا کہا جاتا تھا، کافی الکفا۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب عیون الاخبار اور حسین بن محمد قمی نے اپنی کتاب تاریخ قمی انہی کے لیے لکھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سخی تھے، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں ان کے پاس عصر کے وقت پہنچ جاتا تو اس کو افطار کرائے بغیر نہیں جانے دیتے۔ اتنے سخی تھے کہ ان کے دسترخوان پر بعض اوقات 1,000 افراد وہ بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اتنے سخی تھے کہ جتنا صدقہ 11 مہینوں میں دیا کرتے تھے اتنا کل صدقہ فقط ماہ رمضان میں دے دیا کرتے تھے۔ یہ صدقے کی عادت ان کو کہاں سے پڑی؟ ان کی ماں نے ڈلوائی کہ جب یہ مدرسے قرآن پڑھنے جاتے تو ان کی ماں 1 درہم اور 1 دینار ان کے ہاتھ میں رکھتی اور یہ کہتی رستے میں جو پہلا فقیر ملے اس کو نہیں دے دے۔ یہ عادت ایسی پڑی کہ جب بادشاہ کے وزیر بنے تو اپنے ملازم کو تاکید سے کہہ دیا تھا کہ جب بھی میں سوؤں تو میرے تکیے کے نیچے 1 درہم اور 1 دینار رکھ دیا کرنا، اور جب میں مسجد جاؤں گا فجر کی نماز پڑھنے تو 1 درہم و دینار صدقے میں دے دیا کروں گا۔ ملازم تاکید سے یاد دہانی کے ساتھ ہر روز رات کو ان کے سونے سے پہلے تکیے کے نیچے 1 درہم و دینار رکھ دیا کرتا تھا، اور وہ صبح اٹھتے درہم و دینار ہاتھ میں لیتے اور فجر کی نماز جب پڑھنے جاتے تو رستے میں جو پہلا فقیر ملتا اس کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فجر کی نماز میں اٹھے، تکیہ اٹھایا تو پتا چلا کہ درہم و دینار غائب۔ اچھا ہم ہوتے تو فوراً ملازم کو بلا کر اس کو ڈانٹ پلاتے اس کو۔ آپ نے فوراً یہ سوچ لیا بس آج میری زندگی کا آخر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صدقہ دینے کی نعمت سے، نیکی سے محروم کر دیا۔ فوراً ملازم کو بلایا تو ملازم نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بھول گیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا۔ کمرے کی تمام چیزوں کو جمع کرو۔ جب جمع کی گئی چیزیں تو قیمتی قالین، دیبا کی رضائی، اطلس کا بستر، اس زمانے میں بڑی قیمتی چیزیں ہوا کرتی تھیں، یہ چیزیں شامل تھی، اور کہا کہ جاؤ اب رستے میں جو فقیر پہلے ملے اس کو لے آؤ اور اس کو کہو کہ تمام چیزیں تمہاری۔ ملازم باہر نکلا تو دیکھا ایک نابینا شخص اپنی بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ ملازم فوراً اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے لیے ہمارے وزیر نے یہ چیزیں رکھی۔ فقیر نے جب یہ بات سنی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ملازم اس کو اٹھا کر لایا صاحب بن عباد کے پاس، تو صاحب بن عباد نے کہا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو فقیر نے اپنا ماجرا سنایا کہ میں ایک بہت متمول تاجر تھا، کسی سبب میرے کاروبار میں خسارہ ہوا اور میں فقر کی حالت میں پہنچ گیا۔ اب میری ایک بیٹی ہے جس کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور میرے پاس اس کو جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ آج میری بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ میری خواہش تھی کہ جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی تو ریشمی جوڑے اور اطلس کا بستر دوں گی جہیز میں۔ تو یہ جب سنا تو صاحب بن عباد بہت متعجب ہوئے اور کہا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز سمیت تمام خرچہ میرے ذمہ، اور جس لڑکے سے اس کی شادی طے ہوئی اس کو بھی بلا لاؤ۔
اس کے ہاتھ میں ایک بڑی خطیر رقم دی اور کہا اس سے کاروبار کرو. آپ نے دیکھا ایک صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے صاحب بن عباد کو کیا مرتبہ کیا مقام دیا. یہ ان کا مقبرہ ہے جو اصفہان میں موجود ہے. لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کی علمیت کے بہت جسے کہتے ہیں کہ چرچے مشہور ہیں. اچھا کچھ لوگ نعوذ باللہ اس بات پہ بڑا اتراتے ہیں کہ صدقہ کون سی ایسی بڑی بات ہے ہم دے سکتے ہیں. جب پوچھا جائے کیوں نہیں دیتے کہیں گے بس وہ بھول جاتے ہیں. نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب ابلیس نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک واعظ مسجد کے ممبر سے یہ درس دے رہا تھا کہ جب انسان صدقہ دینے جاتا ہے تو 70 شیطان اس کو لپٹ جاتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں کہ صدقہ نہ دو. ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بڑی عجیب سی بات ہے, میرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں, میں جب چاہوں صدقہ دے سکتا ہوں. ابھی میں جاتا ہوں, میرے گھر میں گندم کی بوریاں ہیں, ابھی میں صدقے میں دے دیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں 70 شیطان کیسے لپٹتے ہیں مجھ کو. لیکن یہ اوور کانفیڈنس, یہ تکبر بعض اوقات انسان کو مروا ڈالتا ہے. وہ شخص گھر گیا, جس کمرے میں بوریاں رکھی تھی اس میں قدم رکھا, بیوی حسب معمول جس طرح آتی ہیں تیور دیکھ کے دبے پاؤں اس کے پیچھے بھیجے آئے کہ نہیں کیا کر رہے ہو, کہ لیں گندم صدقہ دینے جا رہا ہوں, خیرات کرنے جا رہا ہوں. بیوی نے کہا پاگل ہوئے ہو, کہ کیوں, کہ لیں قحط کا زمانہ قریب ہے, بارشیں ہوئی نہیں, اگر قحط پڑ گیا اور غذا بازاروں سے مفقود ہو گئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے, کون ہم کو دے گا, تم تو سخی ہو, لوگ تو سخی نہیں, اور تم سے مانگا کس نے, اگر کوئی فقیر آئے گا دروازے پر تو دے دینا, تم تو فقط اپنی بڑائی جتانے کے لیے, لوگوں میں اپنا صدقہ خیرات دکھلانے کے لیے اس گندم کو خیرات کرنے جا رہے ہو. اس نے کہا یہ بات تو تم نے صحیح کی. جب وہ مسجد میں دوبارہ آیا تو لوگوں نے ہنستے ہوئے اس سے کہا کیا ہوا, 70 شیطان تم سے لپٹ گئے. کہنے لگا 70 شیطان تو نہیں, شیطان کی دادی مجھ سے لپٹ گئی. تو بعض اوقات انسان اوور کانفیڈنس بھی مارا جاتا ہے. تو چھوٹا صدقہ کریں, تھوڑا صدقہ کریں, لیکن مستقل کریں, اور خود بچوں سے صدقہ دینے کی عادت دلوائیں. اس ماہ رمضان کا ایک اور خزانہ جو خزانوں میں ایک خزانہ ہے, مثلا آپ کے لیے کہا, آپ کو کہا جائے یہ خزانہ, اس خزانے میں ایک ایسے موتی ہے جو اس خزانے کی قیمت کے برابر ہے, تو وہ موتی کتنا قیمتی ہو جائے گا. 23 رمضان نزول قرآن. حدیث ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوا کرتی ہے, اور قرآن کی بہار ماہ رمضان. 23 رمضان کے بارے میں, شب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت امکان ہے کہ شب قدر اس میں ہو, ورنہ 21 بھی اور دیگر 25 بھی اور دیگر راتیں بھی اس میں شامل ہیں. کچھ لوگ رمضان کی تمام راتوں کو اس میں شامل کرتے ہیں, اور کچھ لوگ تو سال کی تمام راتوں کو. تو خود قرآن پڑھنا اس مہینے میں کتنا آسان ہو جاتا ہے, اور اس کا اجر عام دنوں میں پڑھنے کے مقابلے میں کتنا ہے. حدیث میں ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا ماہ رمضان میں, وہ اسے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جائے گا. یعنی جس شخص کو رمضان ملے اور وہ اس ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرے, تو ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب, اور ایک قرآن ختم کر لیا انشاءاللہ تو 6666 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فقط ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. خود رسول کا کہنا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کی کوشش کیجیے, نہ صرف تلاوت کیجیے, اپنے مخارج اور تجوید کو درست کیجیے. مساجد میں قرآن پڑھنے کا اہتمام ہے, اس میں شرکت کیجیے, ورنہ کسی کے سامنے بیٹھ کر اپنے مخارج, بہترین موقع ہے شرمندگی سے بچنے کے لیے. عام دنوں میں انسان شرمندہ ہوتا ہے, اتنے بڑے ہو گئے, اب تک ہم سے ضوابط اور ہا نہیں نکلتا. تو اس رمضان میں کوشش کیجیے کہ کسی سے اپنے مخارج درست کروائیے. یہ نہ دیکھیے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے ساتھ شامل نہیں, وہ اس قرآن خوانی میں آپ کے ساتھ نہیں, آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں, تو کوشش کیجیے اس قرآن میں اپنا دل لگائے. کیونکہ مولا کا قول ہے کہ جب میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے حقیقت میں قرآن پڑھتے ہیں. لیلۃ القدر خود ایک بہت بڑا خزانہ ہے.
خود میں بہت بڑا موتی ہے اس ماہ رمضان کا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، محروم وہ شخص ہے جو اس رات سے محروم رہ جائے۔ بجائے اس کے کہ آپ راتوں کو جاگ جاگ کے ورلڈ کپ کے میچز دیکھیں، ٹی وی پہ آنے والے لہو و لعب کی چیزوں کو دیکھیں، اس ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اس ماہ رمضان میں شب قدر کو تلاش کریں۔ اور ویسے بھی گرمیوں کی راتیں ہیں، اگر گرمیوں کے دن روزوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، بھوک و پیاس لیے ہوئے آتے ہیں، شدت اس کی زحمت لیے ہوئے آتے ہیں، تو بہت آسانی سے گزر جانے والی راتیں بھی تو ہیں۔ 3-4 گھنٹے ہوتے نہیں ہیں، ہم محفل سے مسجد سے آتے ہیں، جسے کہتے ہیں قرآن خوانی سے یا درس سے۔ ماشاءاللہ اس مہینے میں تقریباً ہر مسجد میں درس وغیرہ قرآن خوانی ہوا کرتی ہے، ہم آتے نہیں ہیں، 2-4 گھنٹے گزرتے نہیں ہیں کہ سحری کا وقت آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ جاگے رہیں تو لیلۃ القدر کی نیت سے جاگ لیں۔ اگر گفتگو کریں تو کوئی علمی مباحثہ آپ کا موضوع ہو، کوئی درس سن لیجئے، کوئی کتاب پڑھ لیجئے، کوئی مثبت سرگرمی کو جاری رکھیے۔ ماہ رمضان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں ضیافت الہی پر دعوت دی گئی ہے، اس میں تمہاری سانسیں تسبیح اور تمہاری نیندیں عبادت ہیں، اس میں تمہارا عمل مقبول ہے اور تمہاری دعائیں مستجاب۔ دیکھیں ایک بہت عجیب اس میں عہدہ، اسٹیٹس، ایک منصب، ایک منزلت آپ کو دی گئی ہے، اور وہ ہے خدا کی مہمان داری، یعنی خدا کا مہمان بننا۔ خدا میزبان ہے، آپ اس کے مہمان ہیں، اس کے ہاں ضیافت ہے اور اس کی ضیافت میں، اس کی دعوت میں آپ مدعو ہیں، اور خدا کسی ایسے ویسے کو اپنا مہمان نہیں بناتا۔ اس کے بعد کہا گیا تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا، اگر آپ ذکر الہی نہ بھی کر رہے ہوں تو بھی صرف سانس لے رہے ہوں، سانس تو ظاہر بات ہے آدمی نہیں روک سکتا، اس کو جینا ہے اس سانس کے ساتھ، یعنی کچھ بھی نہ کرنا، فقط سانس لینا جو جینے کے لیے ضروری ہے وہ آدمی کی تسبیح بن جاتی ہے۔ تمہارا عمل مقبول ہے، تمہاری دعائیں مستجاب۔ دیکھیں خدا کا مہمان کون ہوتا ہے اور خدا اس کی مہمان نوازی کیسے کرتا ہے۔ 2 دوست مسجد میں گئے، اس علاقے میں ان کا جاننے والا کوئی نہ تھا، دونوں نے کہا کہ ہم دعا کر کے سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ہمارے لیے کوئی بندوبست کر دے غذا کا اور رات کے قیام کا۔ دونوں نے دعا کی اور سو گئے۔ ایک نے دعا کی اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دے تاکہ وہ مجھے اپنا مہمان بنا لے اپنے گھر میں، تاکہ میں اس کے گھر میں سو سکوں اور اس کے گھر میں کھانا کھا سکوں، اس کا مہمان بن سکوں۔ اور اس شخص نے دعا کی اللہ تعالیٰ میں تیرا مہمان بننے آیا ہوں، تو مجھے آج اپنا مہمان بنا لے۔ جس نے دعا کی تھی کہ کوئی شخص آیا اور مجھے اپنا مہمان بنا لے، رات میں ایک شخص آیا، اس شخص کو اٹھا کے لے گیا اپنے گھر، میں چاہتا ہوں آپ کو اپنا مہمان بناؤں۔ دوسرے دن وہ شخص مسجد میں آیا اپنے پہلے دوست کے پاس اور کہا کہ کیا تم کو کسی نے مہمان نہیں بنایا؟ اس نے کہا میں اللہ کا مہمان تھا۔ پہلے والے دوست نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جب میں دعا کر کے سویا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ خدا کے ہاں بھوک سے زیادہ بہتر ضیافت کوئی نہیں، یعنی خدا کو بھوک پسند ہے، اگر وہ کسی کو دعوت میں بلاتا ہے تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مہمانداری، یہی ضیافت ہے۔ اصل ضیافت انشاءاللہ جنت میں ہوگی، یا ویسے روزانہ افطار پہ تو ہوتی ہے۔ تو بھوکا شخص جو روزے دار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب آئیے سانسوں کی طرف۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم ہر منٹ 18 مرتبہ سانس لیتے ہیں، اور 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے، اور ایک مہینے میں 30 دن۔ 18 ضرب 60 ضرب 24 ضرب 30، 18 ملٹیپلائی بائی 60 ملٹیپلائی بائی 24 ملٹیپلائی بائی 30، ایک دن میں 7,77,600 نیکیوں کا اکاؤنٹ ٹاپ اپ ہو گیا، یعنی بڑھ گیا۔ ایک ماہ رمضان میں 1 مہینے روزہ رکھ کے آپ نے اگر کچھ نہ کیا ہو، دن بھر سوتے بھی رہے ہوں، وہ الگ بات، اصل خزانے سے محروم، لیکن سانس بھی جو لی ہے وہ آپ کو، جسے کہتے ہیں کہ
ثواب میں مل جائے گی. اگر آپ دن کو کام کریں تو اس کو آدھا کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ نیند خود عبادت میں شمار ہو جائے گی. تو لاکھوں نیکیاں، 7 ساڑھے 7 یا 3.5 لاکھ نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں بغیر کسی عبادت کے موجود. اچھا اگر آپ دیکھیں جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی رمضان میں، ماہ رمضان میں جو ذکر الہی سانسوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ تمہاری سانسیں تسبیح، واقعی وہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے لیے. ایک دفعہ کچھ فقیر رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مدینے کے عمرا ہم سے بازی لے گئے، کیونکہ وہ اپنے پیسوں سے جہاد کے لیے سامان فراہم کرتے ہیں، وہ اپنے پیسے سے صدقہ و خیرات دیتے ہیں، وہ اپنے پیسوں سے مسجدیں بنواتے ہیں، وہ اپنے پیسوں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے جو ہم راہ خدا میں خرچ کر کے ثواب کمائیں؟ رسول نے کہا کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تمہیں 1 حج کا ثواب ملے گا. تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، تمہیں 100 گھوڑے اسلحہ سمیت جہاد کے لیے فراہم کرنے کا ثواب ملے گا. تم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، قیامت میں بہترین افراد بھی شمار کیے جاؤ گے. 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تمہیں 100 مرتبہ غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا. کچھ دنوں بعد وہ فقیر دوبارہ آئے، کہنے لگے آپ کی ترکیب پر تو امیروں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا شرف ہے کہ جس کو جس طرح نواز دے. تو حج کرنا، گھوڑے فراہم کرنا، اسلحہ فراہم کرنا اور غلاموں کو آزاد کرنا یقیناً مشکل کام ہے، لیکن کیا زبان ہلانا بھی مشکل ہے؟ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو منہ بند کیے ادا کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو خدشہ ہے کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہوں گا یا کہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ یہ ذکر الہی کر رہی ہیں اور ریاکاری آ جائے گی اس میں، تو منہ بند کیجئے، دونوں ہونٹوں کو ملائیے اور کہیے لا الہ الا اللہ. فقط زبان ہلے گی، ہونٹوں کو کھولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. کتنا آسان ہے جنت کو کمانا اگر روایتوں میں ایک یقین کی کیفیت ہم پیدا کر لیں، ان کو پڑھ کے ان کو سمجھ کر. سب سے اہم احسان جو اللہ تعالیٰ اس میں کر رہا ہے ہمارے لیے وہ یہ شیطان کی بندش. بھئی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ کسی نے بندش کی. ہمیں جو ہے وہ جاب نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ بھئی کسی نے بندش کی. ہمارا ہر کام جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں، کیوں؟ کسی نے بندش کی. مومن کو کہا گیا روزے کیوں نہیں رکھ رہے؟ بھئی وہ شیطان. روزے کیوں نہیں رکھ رہے اور نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ شیطان بہکا دیتا ہے. جھوٹ کیوں بولتے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں شیطان کو بند کر کے یہ سارا قضیہ نمٹا دیا. ایک صاحب اپنے دوست کے پاس گئے، دیکھا تو ماہ رمضان میں کمرہ بند کر کے آم کھا رہے ہیں. کہنے لگے ماہ رمضان میں تو شیطان بھی بند ہو جاتا ہے. آم کھاتے کھاتے کہنے لگے کہ اسی کمرے میں تو بند ہے. تو بعض اوقات شیطان بند بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ مرزا انصاری کے شاگرد کے خواب میں شیطان آیا تو اس کے کاندھے پر بہت سارے پھندے تھے مختلف سائز کے. اس نے پوچھا تو شیطان نے جواب دیا یہ مختلف لوگوں کے تقوی کے اعتبار سے پھندے ہیں. سب سے بڑا پھندا شیخ مرزا انصاری کا ہے، اس کے بعد باقی لوگوں کے. اس نے پوچھا اس میں میرا پھندا کون سا ہے؟ تو شیطان نے کہا تم تو اپنے یار ہو یار، یاروں کے لیے کوئی پھندا تھوڑی ہوتا ہے. تو ہم شیطان کے اتنے یار بن چکے ہوتے ہیں 11 مہینوں میں کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ آئے اور ہمیں بہکائے. فرعون کتنا بڑا شیطان، خود ایک شیطان. کسی نے پتھر لا کے دیا اور کہا اس کو سونا بنا دو تب میں جانوں گا کہ تم خدا ہو. خدائی کا دعویٰ کیا تھا. رات کو بیٹھ کے رونے لگا، کہنے لگا کہ خدا کچھ انتظام کر دے، کیا کروں، اس پتھروں کو سونا کیسے بناؤں؟ اگر نہیں بناؤں گا تو لوگ مجھے خدا نہیں مانیں گے. دروازے پہ شیطان نے دستک دی. فرعون نے پوچھا کون؟ کہنے ارے بدبخت، خدا بننے کا دعویٰ کرتا ہے، پتہ نہیں تجھے دروازے کے پیچھے کون؟ کھول، میں شیطان. اندر آتا ہے، ہاتھوں کو پتھر پہ رکھتا ہے، خدا کے اسما پڑھتا ہے اور وہ پتھر سونا بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بتا تو پتھر کو سونا تو بنا نہیں سکتا اور خدائی کا دعویٰ تو نے کر دیا.
فرعون نے کہا یہ چھوڑ، یہ بتا تجھے معلوم تھا کہ آدم تجھ سے برتر ہیں، پھر بھی تو نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ شیطان نے کہا مجھے معلوم تھا ان کی نسل سے تجھ جیسے بدبخت انسان پیدا ہونے والے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو شیطان کا قاصد، شیطان کے نمائندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں. خود اپنی اوپر نگاہ ڈالیے کہ شعبان میں جب شیطان کو آپ رخصت کرتے ہیں تو کس مردہ دلی سے کرتے ہیں. کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، اتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو، تمہاری یاد بہت ستائے گی. دیکھو فون کرتے رہے، ای میل کر دینا، آج کل تو SMS کا دور ہے. شیطان کہتا ہے کہ ارے تم فکر ہی نہ کرو، میرے چیلے چاٹے تمہارے ساتھ ہیں، بس تم میری ترکیبوں پہ عمل کرو. دن میں خوب سونا اور رات میں ٹی وی دیکھنا، ہر قسم کے کوئز پروگرام، اور ہر چیز کسی طرح روزے کو ٹالنے کی کوشش کرنا. اور انشاءاللہ چاند رات کو میں تمہیں فلاں دکان پہ ملوں گا، اور آپ کی ملاقات شیطان سے ہو جاتی ہے. چاند رات میں جو کچھ ہمارے شاپنگ سینٹرز میں ہوتا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم واقعی شیطان کے لیے کتنا تڑپ رہے تھے جتنا خود وہ نہیں تڑپ رہا ہوگا. عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. صبح میں پی رات کو توبہ کر لی، رنگ کے رنگ رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو رحمان سے بھی دوستی، شیطان سے بھی دوستی، آخر ہم دو کشتیوں کے سوار قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. ماہ رمضان کا چاند جب نظر آتا ہے تو دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ دوزخ کے دروازے کھلیں اور صاحب معرفت دوزخ کے شعلوں کو دیکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ آسمان کے دروازے رمضان کی پہلی رات کو کھل جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. اللہ چاہتا ہے کہ صاحب معرفت جنت کو دیکھیں اور اس میں نعمتوں کو، جسے کہتے ہیں کہ نعمتوں کا دیدار کریں اور اس سے اپنی بھوک اور بڑھائیں. جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، یعنی سیراب کرنے والا. اس میں سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے. اور کیوں؟ کہ روزہ دار اپنی دنیا کی بھوک پیاس کو یاد کرے گا، اور جب وہ اس دروازے سے داخل ہوگا تو اس کی بھوک پیاس مٹا دی جائے گی. جب قیامت ہوگی تو روزے داروں کو اسپیشل پروٹوکول دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ ایک منادی ندا دے گا، کہاں ہے اللہ کے مہمان؟ پس روزے داروں کو لایا جائے گا، انہیں بہترین سواریوں پر سوار کیا جائے گا اور ان کے سروں پر تاج سجایا جائے گا اور انہیں بہشت میں لے جایا جائے گا. خصوصی طور پر خصوصی سواریوں پر اور خصوصی تاج کے ساتھ ان کو جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور ایک حدیث بڑی عجیب حدیث کہ ماہ رمضان اس میں روزہ دار اللہ کے مہمان اور اس کے کرم کے سزاوار ہیں. جس شخص پر ماہ رمضان وارد ہو اور وہ روزہ رکھے اور رات کے ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے اور جو کچھ اللہ نے اس پہ حرام کیا اس سے پرہیز کرے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ سے رعایت کرتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے آپ کو جنت میں. خدا فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. اور جس چیز کی جزا خود اللہ بن جائے، آپ اندازہ لگا لیجئے اس چیز کا، اس نیکی کا کتنا بڑا اجر ہوگا. نماز سے پہلے منصوبہ بندی کیجئے. ڈھول بجانے والے، میوزک بجانے والے بھی اس دن لوگوں کو سحری کے لیے جگانے جا پڑتے ہیں. دکاندار اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، فقیر اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں افطار اور صدقہ ملے گا. تو ایک مومن اس منصوبہ بندی سے کیوں محروم رہ جاتا ہے؟ خود امام فرماتے ہیں کہ اے روزہ داروں اپنے امور میں تدبر کرو کہ اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہو. دیکھو کہ تمہاری راتیں اور دن کیسے ہیں اور کیسے تم اپنے اعضاء جواروں کو اپنے پروردگار کی معصیت سے محفوظ رکھتے ہو. یعنی آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اس رمضان کے خزانے سے اللہ تعالی کی رحمتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اعضاء جواروں کو معصیت سے محفوظ رکھیے اور تدبر کیجئے، یعنی منصوبہ بندی کیجئے.
پلاننگ کیجئے تاکہ اس رمضان سے مکمل فائدہ اٹھا سکے. محروم مسلمان وہ ہے کہ جو شیطان نہ ہوتے ہوئے مگر شیطان جیسی چیزوں اور آلوں کے ہوتے ہوئے مثلاً ٹی وی اور اس جیسی دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو بہلائے اور مسلسل اس میں مشغول رہے اور رمضان کے خزانوں سے محروم ہو جائے. ایک زمانے میں رمضان اس طرح ہوا کرتا تھا, آج کل کے زمانے میں اس طرح ہوا کرتا ہے. پہلے جو ہے قرآن, مسجد اور جہاد سے رمضان عبارت ہوا کرتا تھا. آج کل موبائل, SMS, انٹرنیٹ, ٹی وی, کھانا پینا اور اس جیسی دیگر لہو و لعب کی چیزوں سے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ روزے دار جو روزے رکھیں ان کو صلہ ملے اور جو روزہ نہ رکھیں اور جو اس سے کما حقہ فائدہ نہ اٹھائیں تو ان کو بھگا دیا جائے. امام اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم رات کو سو جاؤ اور دن میں اس کی یاد سے غافل رہو, بس یہ مہینہ گزر جائے گا اور گناہوں کا بوجھ تمہاری گردنوں پر باقی رہ جائے گا. اور جب روزے دار اپنی جزا حاصل کریں گے تو تم سزا پانے والوں میں سے ہوگے, اور جب انہیں ان کا مولا انعام سے نوازے گا تو تم محروم ہو جاؤ گے, اور جب انہیں خدا کی ہمسائیگی نصیب ہوگی تو تمہیں دور بھگا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو روزے کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس درس سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. قبل سوالات بھرپور سلامات.